یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس ایک بہت مشہور شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر طارق رحمان، جن کے نام سے تمام اکیڈمک دنیا واقف ہے۔ ان کی کوئی درجن 2 درجن کتابیں ہیں، بہت سے آرٹیکلز ہیں، ماہر لسانیات ہیں، لنگوسٹ ہیں۔ شیفیلڈ سے PhD کی تھی لسانیات میں، اور پھر وہیں سے ان کو بعد میں ان کے تمام کاموں کی بنیاد پر D.Litt کی ڈگری بھی ملی ہوئی ہے۔ آج کل بیکن ہاؤس یونیورسٹی اور آج کل بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور میں ایجوکیشن فیکلٹی کے ڈین ہیں۔ کتابیں بہت سی ان کی ہیں، اور ہر چند مہینوں بعد ایک نئی کتاب مارکت العارہ آ جاتی ہے۔ یہ جو کتاب جس کی آج رونمائی ہو رہی ہے، یہ بہت اہم موضوع پر ہے ہماری ساتھ تاریخ کے لیے۔ پاکستان نے کئی جنگیں لڑی ہیں، اور ان جنگوں میں کیا کچھ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ تمام باتیں ہر جگہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس ایک کتاب میں جو یہاں رکھی ہوئی ہے، اس ایک کتاب میں ان تمام کے اہم موضوعات کو یکجا کر کے جو اکٹھا کیا گیا ہے، وہ ہمارے واسطے ایک بہت ہی عظیم نسخہ ہے ان کی طرف سے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طارق رحمان کو کہ وہ پہلے کچھ دیر کے لیے اپنا لیکچر دیں گے اسی کتاب کے موضوع کے اوپر، اور بعد میں پھر سوال جواب وغیرہ ہوں گے۔ ٹھیک۔ Dr. Nayyar, thank you very much indeed. And I'd like to thank Dr. Parvez Hudbhai and Black Hole itself, the administration of Black Hole, for inviting me. It's a rare event for me because I see so many friends. And I remember a joke which is about my friend Parvez Hudbhai. When I was speaking on, we were all present for my last book, Interpretations of Jihad in South Asia. And he was there to speak on that book also. And I was very scared of him, as I am today, because he actually reads the book. When he was reading the book, he asked me, میں واقعی پڑھ رہا ہوں اور اب میں فلانے چیپٹر میں، میں نے کہا خدا خیر کرے، بھائی لوگ بغیر پڑھے جو آ جاتے تھے وہ بھی کبھی کبھی الٹی باتیں کر لیتے، تو اب تو یہ پڑھ کے آ رہے، یہ تو بہت کچھ مارے گا۔ خیر، he started like this کہ I don't normally praise friends. پاس سے آواز آئی nor enemies either. تو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ایک عجیب سانیہ واقعہ ہوا کہ لوگ اگر سوال کرتے تھے وہ ٹیڑھا ہوتا تو پرویز ہودبھائی اوت کے آتے تھے وہاں اور جواب دیتے تھے اس کا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ کتاب پڑھی ہوئی تھی بلکہ کتاب کو سمجھا ہوئے پوری طرح سے تھا، اور آتھر کو نہیں، خود جواب دیتے تھے اس کا۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ آج تو پھر شامت آئی کہ یہ تو آج انکوزیٹر ہوں گے، تو میں نے ان کو اپنی طرف سے نہایت ٹیڑھے قسم کے سوالات بھیجے، بہت مشکل والے، جن کو واقعی جواب دینا مشکل تھا۔ تو وہاں سے پھر ایک عجیب بات آئی، کہنے لگے کہ ہم کوئی انکوزیشن نہیں کریں گے، ہم تو بولیں گے بھی نہیں، اور یہ کہ وہاں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ جو چاہے بولیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو آج پھر جان چھوٹ گئی، اور یہ کیسے ہوا؟ اب میں بکرے ڈھونڈوں گا کالے کالے، اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا۔ سو تھینک یو ویری مچ انڈیڈ ونس اگین۔ Unfortunately, I will have to speak in English. I'm more used to it. It's simply lethargy. I just don't want to spend the effort of speaking in Urdu. But I will speak whenever I want to, and all the questions and answers should be in Urdu. And if you like, in Punjabi also. Pakhto ke tapus makavo, for the reason that very few people will understand you. Even I will be able to follow to a certain extent, but not more. So, dear Mehrbani de Pakhto ke tapus makavo. Please start. Acha. Now, this is on Pakistan's wars, and it is the first part of it is theoretical. I think, that's theoretical. Okay.
Why it's theoretical is because, you see, this book is about decision making. And decision making means that one wants to know why people, how people make decisions. जहन में क्या होता है उनके. तो जहन में आइडियोलॉजी होती है, which is a cognitive map of reality. ये आपके जहन में होता है. This influences the decision making. And if it's war, then it's the strategic culture, which then translates into right actions or wrong actions. Mostly wrong actions. अच्छा, पाकिस्तानी decision makers के जहन में है क्या ये? There are certain fixed notions. One is they're India-centric. India is a civilizational foe. You see, foe ये नहीं कि इस वक्त दुश्मन है, किसी वजह से दुश्मन है, कोई चीज़ है. France and Germany had so many wars going on for centuries, but it was not taken as a decision, as a civilizational foe. यहाँ पे है. Second, Hindus are not good fighters. It's a very strange one. You can ask me later as to why this one is there, but it's there. And many people have, of course, said and written about it that India is one of the assumptions of decision making. कि भाई हिंदू अच्छे फाइटर्स नहीं हैं, मुसलमान बेहतर हैं और पाकिस्तानी मुसलमान बेहतर फाइटर्स हैं. अच्छा, हालांकि उनको मालूम था कि some of the best fighters in British India were Hindus, you know, Gurkhas. लेकिन नहीं, यहाँ पे ये assumption है और बहुत लोगों ने चूँकि लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, लिहाजा ये एक fixed है. India is a hegemon which should be resisted हर जगह. I mean 6 times more power etc. Economic power that is, लेकिन वो नहीं वो accept नहीं करना has to be resisted everywhere. That okay, certain resistance is fine where you're absolutely essential kind of you know, let's say interests are concerned. लेकिन ये होता है कि हर level के ऊपर हर जगह करना. And Kashmir must be one. So next one, there is a certain optimism and groupthink. Now you see, if this was a glass half full of water, I would say you know, you would be right in saying that this is half full of water. You wouldn't probably say it's half empty of water. And we would say, look, people who say half empty of water are sort of pessimistic. Fine, हमारी लाइफ में तो बड़ा अच्छा है, नेगेटिव बायस होता है तो हमारे लिए अच्छा है कि हम इस तरह सोचें. बट फॉर अ जनरल दिस इज डिज़ास्ट्रस. अगर कोई जनरल ये सोचता है कि हमारे पास इस वक्त एक रेजिमेंट है और हम अटैक कर सकते हैं, जनरल इसलिए गलत होगा कि अटैक टू डिफेंस रेशियो इज़ 1:3. लिहाजा वो नहीं कर सकते. It doesn't matter how brave those people are, it's simply not possible. बात बड़ी सिंपल सी है. You see, you're sitting behind, वो अटैक कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपके उस मशीन गन से, you know, you fix your machines and you shoot everybody. आप खुद बंकर में आप पे असर नहीं हो रहा. तो इसलिए 3:1 का रेशो चाहिए. तो यहाँ पे किसी जनरल के लिए ये सोचना डिजास्टर्स होता है. and that is just what happens, that people think like this. I've given an example from Arthur Schellinger, Special Assistant to John F. Kennedy, President of the United States. So he kept quiet, and he writes this about it. He was guilty about it. He says, I kept quiet during the decision making of the Bay of Pigs, which was a disaster, American disaster. He said, मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा. You see, now what happens is that you're sitting in a place where a decision is being made, and here are you know, you consider yourself as a coward. You think that others will think you're a coward, so you don't speak against the war. ये होता है. Now, I'm sorry about this. Let me go back. Okay. So the generals, American, Russian, Indian, Pakistani, all mostly they predict short wars and easy victories. Afghanistan, I mean, they would say कि 14 दिन में हम अफगानिस्तान फतह कर लेंगे. Ukraine, which is happening now, it was said, here one doesn't know whether the general said it or whether Putin said it. On this there is a dispute, one doesn't know. But nevertheless, probably not the generals, because this is, you see, end of February and March is coming. In the March the snows melt and the river Dnieper becomes huge. And I don't think a military officer would say, because the
engineering effort would be so much کہ کسی engineering effort کی وجہ سے can't cross the river that easily. So I don't think a general said it. This was probably Putin. But other cases it is very clear. Vietnam, India's forward policy, Pakistan's wars. India's forward policy, I'll come to it later. And this was a general call. This was a disaster once again. So they predict easy victories. And now one of the last theoretical parts, my claim in this book is that a clique, by which I mean a group which, though some members of it might have held some important de jure offices of the state, nevertheless made decisions about war and peace in covert, clandestine and extra-legal ways without consulting equally de jure stakeholders or going through the procedures in offices constituted by the state for such momentous decisions. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اسٹیٹ میں جب ڈیسیژن ہوتا ہے نا تو پارلیمنٹ لیتی ہے. اگر بہت ڈیسیژن اکثر جنگ کا پارلیمنٹ نہیں کیبنٹ لیتی ہے. I mean in the I think it was the 1956 war جس کے اندر Sir Anthony Eden was the Prime Minister in Britain, and he and his colleagues took the decision that we will enter this war against Egypt جب ناصر نے اس کو نیشنلائز کیا تھا. Right, Suez Canal. Okay, so what happened was that the decision was taken by them, but later on everybody backed out, and the Prime Minister had to resign. But there was a government. That is the de jure position of the government. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک چھوٹی clique لیتی ہے. Sometimes even a president might be the member of that clique, but the decision is taken in a sort of devious way, in a clandestine way, in a covert way, in an extra legal way. تو یہ کلیک لیتی ہے یہ جس کے مطلب یہ ہے کہ پوری آرمڈ فورسز بھی انوالو نہیں ہوتی, ان کو تک نہیں بتایا جاتا. سویلین گورنمنٹ ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی, اور ملٹری گورنمنٹ ہوتی اس میں بھی سب لوگ نہیں ہوتے. اوکے, ویری آفن دا ڈیسیژنس آر انوالو what one would call metaphorically gambling. That means بے انتہا رسک لیا جاتا ہے. For a small country to take that much risk, etc., and with a narrow economic base, on the assumption that we will win, is what one would call gambling. Decision makers of a state, civil or military, permit the initiation of hostile acts by the regular army, civil armed forces, volunteers, etc., which would threaten the existential, which would create an existential threat. جب یہ ہوتا ہے, جب بھی ایسا ہوتا ہے, اور صرف پاکستان نہیں اور بھی ممالک کرتے ہیں, تو پھر اس کو ایکسٹرا تھریٹ کے وجہ سے گیملنگ کا نام میں نے اس کو دیا ہے. آگے 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 چلیں. اچھا, اب لیٹس کم ٹو کشمیر وار. لک ایٹ دس میپ. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے, دس از دا فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. مہاراجا کا بیس تو جموں ہے نا, اینڈ ہیئر دا مہاراجا ڈوگرا راجپوتس, موسٹلی ہندو. یہ جو ویلی ہے کشمیر کی وادی, اس میں موسٹلی مسلمان ہیں. یہ ہنزا چترال وغیرہ, یہ یہاں پہ بدھسٹ ہیں لداخ میں. مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ ہے ہی نہیں. ڈیموگرافکلی, ایتھنکلی, لنگوسٹکلی, economically, this is not, culturally, this is not one state. This will become evident later, because both India and Pakistan treated is and still treated like one state, and that meant certain solutions were given and not taken. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. اچھا, پرسنٹیج میں نے آپ کو بتانا تھی. پرسنٹیج آف ریلیجیس کمیونٹیز ایز فالوز: مسلمس اوور آل ان دا اسٹیٹ 77.1%, ہندوز 20.12%, Sikhs 6.164%, Buddhists 1.01%, others 0.12%. The Vale of Kashmir itself is 93.48% Muslim. مطلب یہ کہ اگر وادی کی بات کریں تو وہاں زیادہ تر مسلمان تھے. And this is the census of 1941. That's the census on which they acted upon in 1947. Next one تھی. اچھا, choice of the princess کیا تھی, کہ ان کو کیا کہا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ the choice of the princess was, Jinnah said that the princes are going to decide. Nehru said, no, princes are not going to decide, the people are going to decide.
Mountbatten said that actually where there's a problem, the princes should not decide. It should be, the people should be kept in mind, but the language of the act itself is very vague. Language जो है, यानी जो actual act है 13 जून 1947 में ये जो उन्होंने ये जो बैठे हैं, तो वहाँ पे this was given. Particular political arrangements could imply relations with autonomous, autonomous units. So that's why the language of the act was not very clear that the people will decide or the princes will decide, or whether the language with the majority are going to join Pakistan or India. ये चीज़ें उस वक्त क्लियर बिल्कुल नहीं थीं. अब इसमें बहुत लोगों की गलती थी, साफ ज़ाहिर है अंग्रेज़ों की तो थी ही, लेकिन उसके अलावा ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी गलती थी इसके अंदर कि ये किसी ने उस वक्त नहीं कराया. और वजह क्या थी? वजह बड़ी क्लियर थी. वजह तो ये थी कि everyone wanted the states, everyone wanted that the states should join them. V.P. Menon has made it clear in his book, कि हर कोशिश की गई कि states जो हैं उनको join कर लें, और ये कि this happened with Pakistan also. यहाँ तक कि I mean, you might be surprised to hear that, but Jinnah Saab even asked the Maharaja of Jodhpur to join Pakistan. Jodhpur is completely Rajput and Hindu, and the Maharaja was Hindu also. Jinnah asked him to join also. Achha, similarly, Sardar Patel did the same thing. Jinnah also wanted that the Hyderabad, Bhopal, Rampur should join Pakistan. They are surrounded by India, but that's what he said. For that matter, I mean, actually both of them tried this. And then, of course, what succeeded was force. India conquered Hyderabad actually, right? तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया तो दोनों तरफ. The Khan of Kalat, he declared himself independent. Jinnah was his political advisor. शुरू में चुप रहे. उन्होंने for 220 days or whatever, Kalat stayed independent. Then the Pakistan army was called up. When they reached Pasni, etc., the Khan surrendered. He joined Pakistan. His brother ran away. और तभी जो है कुछ बलोच अभी तक लीडर्स यही कहते हैं कि जी वो खान ने सरेंडर तो अंडर प्रेशर किया था, तो हमने तो कभी पाकिस्तान को ज्वाइन ही नहीं किया. हालांकि ऑफ कोर्स द खान डिड, वो एक्सेशन तो किया है. सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर. एनीवे, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट actually there was a scramble for the states, and it's the scramble for the states where it's not the choice which counts, it is what counts is the power. I just want to make the views of Lord Mountbatten clear on this issue. Mountbatten told Nehru on 24 June 1947 that he had come back from Kashmir. He had advised the Maharaja and the Prime Minister Pandit Ram Chandar Kak separately that so far as possible they should consult the will of the people and do what the majority thought was best for the state. Mountbatten is guilty of many things, but not so guilty of this. So India's action inquiring Junagadh, exact opposite of the Kashmir case. Because the Nawab is a Muslim, most people are Hindu, and Sardar Patel wanted a strong line. Strong line means send the army in, that's all. Jo Hyderabad mein kiya, Sardar Patel always wanted to send the army in. He should have been a general, but anyway, Kismat saath nahi diya. Khair, Mountbatten writes this. He says, I pointed out that if the strong line entering Junagadh, that is Pakistan territory, then instead of defeating Mr. Jinnah would have defeated us. For surely it was exactly what he wanted, that we should fall into the trap of committing a senseless act of aggression, for which he could haul us before the United Nations. So a more nuanced way was adopted. A provisional government was formed, it moved into the state, and then he moved off to Karachi, 9th November 1947, and the government held a referendum in Junagadh on 20th of February 1948. Out of 2,01,457 voters, 1,90,870 voted, and they voted mostly for India, of course. So that's how this was done.
So this, in Kashmir, something else happened. In Kashmir, now there are two parts. There were and two political parties. One was on this side, which is called Azad Kashmir. This was made independent of the Maharaja by the people themselves. Sardar Qayyum and Sardar Ibrahim and others rose up themselves. तो इनको पठानों ने फ्री नहीं कराया, ट्राइब्समैन ने नहीं कराया, ये इन्होंने महाराजा के खिलाफ रिबेलियन किया, and they became free of they sent away they defeated the force of the Maharaja themselves. अब जो दूसरी पार्ट है जो इस वक्त इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पे महाराजा पॉपुलर दोनों जगह नहीं थे, जम्मू के अलावा कहीं भी नहीं थे. बट समवन एल्स वाज पॉपुलर. शेख साहब वाज पॉपुलर ओवर देयर, Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah was very popular. The Maharaja had jailed him, but Sheikh Abdullah actually got the votes much after the Maharaja had left, etc. So he was popular there. अब जो गलती हुई है, मेरी नज़र में गलती है, आपकी नज़र में शायद नहीं, whatever it is, was at least the responsibility of Mr. Jinnah for sending the raids in Kashmir. What I'm saying will sound strange to you, but there are, proofs of this. There's a book by Akbar, at that time Colonel, but later General Akbar Khan. It's called Raiders in Kashmir, in which he clearly says कि जी हमने raid किया कश्मीर इन लोगों के साथ, tribesmen के साथ. There is a minister, Hayat, here from Pakistan. He lived in Islamabad in his last days, and I met him also. He says that he was one of the ministers who was told about it, and these tribesmen were actually moved by the government of Pakistan. The military high command was not informed. And this is Cunningham, the governor of the Northwest Frontier Province then. He writes in his diary about his meeting with Jinnah on 29th October 1947 in Lahore. He says, I pointed out until 4 or 5 days ago, I did not even know whether the entry of my tribes into Kashmir was in accordance with his and Liaqat's policy or not. Liaqat Ali Khan साथ थे इसके अंदर decision में. अच्छा. And my last orders, on which I was still working, was that the tribes were not wanted until Pakistan asked for them. And he said, in the end, if this was his definite policy, his means Jinnah, I was quite prepared to support it, provided I didn't have to do one thing and say something else. Jinnah must face the risk that the cooperation of some of my officers with the tribesmen would become known and would be condemned by world opinion. So, Cunningham makes it very clear कि भाई आप एक बात कह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. मैं ओबे करूँगा सारे लॉज, बट यू मस्ट मेक इट क्लियर कि दिस इज़ योर पॉलिसी. अब यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ ये था कि ये ऐलान ये किया था कि ट्राइब्समैन तो खुद चले गए, क्योंकि उनको बड़ा जज्बा है वगैरह, वो तो खुद चले गए, हमने तो उनको भेजा ही नहीं. सो इन अदर वर्ड्स द सेम थिंग, यूज पीपल in an extra legal way and don't talk about it. Not like a state. A state gives an ultimatum. By the way, मौदूदी साहब ने जो कहा था इस कश्मीर इस वॉर के खिलाफ, इसी बात पे कहा था. He said कि in Islam, if you call it a jihad, that would mean that all treaties should be abrogated and that this and this should be done. An ultimatum should be given and so on and so forth. Since you haven't done it, I'm not going to call it jihad. So ये बात थी. It was something which was done in this manner. Okay, so a clique was responsible. Here, consequences क्या हुए? The Kashmir, these tribesmen raped and the tribesmen robbed people, especially Hindus. उनकी तो कानों से बालियाँ उतार ली गई वगैरह. I have written that in my book, many places. और वो one of the most harrowing scenes जिसके वो एक हिंदू खातून है, वो अपना छोटा बेबी जो है वो रोता है ना, तो वो रो रहा है, तो वो कहीं वो छुप रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि पकड़े जाएं, तो उसने बच्चे को दरिया में डाल दिया.
तो दिस इज़ वन ऑफ द सीन्स, बट दिस इज़ नॉट द ओनली सीन. बाय द वे, ये नहीं है कि सिर्फ ये कि ट्राइब्समैन ने यहाँ किया. जम्मू में मुसलमानों के साथ भी बड़ी बुरी हुई. ऐसा नहीं कि ये वहाँ नहीं हुआ. एंजल्स आर ऑन नो साइड. बस ये कि ट्राइब्समैन जो थे वो ज़्यादा थे नंबर में और ज़्यादा फिरोशस थे, और उनको फिर माल जमा भी करना था, तो वो इसलिए वो ज़्यादा हुआ है यहाँ पे. अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? The consequences of the Kashmir war, some armed forces officers lost faith in civil leadership. A very important consequence, please keep this in mind. They have written it, कि हम civilian leadership, they have concluded peace after we sent our lives in. I mean, we lost our lives and they've concluded peace, तो नहीं हम मानते. So, and they've written on it. I mean, actually, मैं दो को quote कर रहा हूँ, you know, Air Commodore Janju and General Akbar Khan, but many other people have written about it too. And a clique ordered the tribal raid, and this decision was never examined. That means non-state actors could be used. Inordinate risks were taken. After all, अभी तो फौजें नहीं यहाँ पहुँची थी, ammunition नहीं पहुँचा था, arms नहीं पहुँचे थे, और आप एक स्टेट से लड़ रहे हैं which could stop your money, which did actually stop the money. तो ये सब कुछ हो रहा था. I mean, if you're fighting a state, they won't give you money for it. तो ये तो होगा ना. But this was not foreseen at that time. Next one, please. 65. Okay. So there were plans to attack India. They were before this time. According to General Mitta, between 1956 and 1960, at least 4 files recommending that we should attack Kashmir and stating that Kashmir was rise in revolt were sent to me by the chief for my views. Chief means Ayub Khan, of course. उस ज़माने में चीफ आर्मी स्टाफ नहीं होता था, कमांडेंट चीफ होता था. चीफ फॉर माई व्यूज. कैप्टन Gohar Ayub, who was the chief's ADC, used to bring the files to me. Every time my answer was a definite no, and the chief always accepted my advice. In view of this, I have not been able to understand how he was persuaded to agree to Operation Gibraltar. As I was telling you, there was a small clique. The whole army, even the army high command, was not part of it. General Musa writes in 2 books. दोनों में उन्होंने एक ही बात लिखी है that I had initially warned them against this action. The army was not ready. Staff College में भी he said this much, but he signed that file which finally allowed General Malik to pursue the war. वो तो उन्होंने sign किया, probably under use pressure, लेकिन बहरहाल कहा उन्होंने यही, जय अख्तर मलिक साहब के, लेकिन कहा यही, and he said it twice. I mean, and let's say thrice, Staff College also. Okay. So why was Ayub so confident? एक तो ये है कि I have seen, letters, etc., that Nehru was not really serious about, allowing plebiscite in Kashmir. वो तो Nehru ने अपने letters में कर दिया. Of course he wasn't. Secondly, things had changed also. One thing which might have persuaded Ayub to think that their army Pakistan army was actually better, was this run of Kutch skirmish. The run is this, this little place which fills up with water, and then the water recedes, and there it is, this kind of land. And here India had sent in forces. Patrols used to come from here, and Pakistan considered it its own land. So Pakistan sent its brigade from Quetta, and the Indian army, there was some skirmish, and they could not or did not want to stay on for whatever reason. So this war, Pakistan won, so to speak, if you call it. Ayub Khan thought that this is my time. Secondly, there was some uprising in Kashmir, and also, and there was an incident, Hazrat Bal incident it's called. So anyway, so might be those are the reasons why Ayub had become confident. So a clique decides on operation. There are 2 operations, Operation Gibraltar and Operation Grand Slam. Operation Gibraltar ये है कि भाई कुछ लोग फौजी छुट्टी पे वर्दी के बगैर एंटर होंगे और वो इंडिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके यानी कश्मीर में जाएंगे और वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाके कब्ज़ा करेंगे और कश्मीरी उठ खड़े होंगे, राइज़ होगी और उसके बाद में हम जो है श्रीनगर तक पहुँच जाएंगे.
अच्छा, इसमें भी अलग दो ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन नुसरत भी है विच 20 माइल्स किलोमीटर्स के अंदर अंदर है, एक दूसरा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है। तो ये दो ऑपरेशन थे इसके अंदर। अब मैंने डायरीज़ भी है मेरे पास खतूत भी हैं, मैंने इंटरव्यू भी किए हैं। इंटरव्यू में तो खैर उस ज़माने कोई नहीं मिला, लेकिन उनकी वाइफ्स वगैरह की कुछ की जो बेवा रह गई उनसे इंटरव्यूज़ किए हैं उनके हस्बैंड्स के बारे में। ओके, but this particular thing comes from Altaf Ghaur's book, Ayub Khan. It was probably the 13th of May 1965 when, according to Altaf Ghaur, Ayub listened to General Akhtar Malik in Murray about the same plan which he had rejected before, now called Operation Gibraltar. According to Musa, he pointed to Akhnur and asked Malik, why don't you go for Akhnur also? I'll just show you where Akhnur is. The version is corroborated by Altaf Ghaur, who adds that General Malik said it would cost more money, and Ayub sanctioned the extra cost. The assault on Akhnur was called Grand Slam. अब यहाँ मसला आ जाता है. This is the second operation. Grand Slam means crossing the international border. So Akhnur involved a transgression of the international border. Ghaur मजाक करते हैं, कहते हैं probably the Indians would not notice our minor transgression of their national boundary. कोई ऐसी बात नहीं है भाई, होता रहता है दोस्तों में. लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि दोस्त तो थे नहीं. Anyway, this is Operation Grand Slam. As you will realize, ये देखें अखनूर ये है. This is called the chicken's neck. अब ये अखनूर है. यहाँ से अब जहाँ से भी आप क्रॉस करें, एक्चुअली तो यहाँ से कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम है, लेकिन जहाँ से भी क्रॉस करें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो रहा है. And secondly, Akhnur Indians consider a city in their Kashmir. And from here, as General Malik has written in a letter of his, he was a very competent officer. Everybody has said that. General Akhtar Malik was a very competent officer, according to all accounts. So generals do make plans. Lekin Ayub Khan should have known. Even the Air Force chief was not told till the very end. The naval chief was not told at all. And as I said, the chief of the general staff was against it. In the GHQ, the command chief of the army was against it. He signed in the end, all right, but he was against it, etc. In short, this was a clique's decision. और अयूब के बाकी जो ministers वगैरह वो तो जाहिर है कि they were not part of it at all. So on the 6th of September, what happened was India's Defence Day, not Pakistan's Defence Day, because India had to defend Akhnur somehow. अब वो उनकी गुड लक हो गई कि 24 घंटे चेंज ऑफ कमांड में लग गए, वरना अखनूर तो पता हो जाता है. जनरल अख्तर मलिक की जगह कमांड जनरल याहिया खान को दे दी गई. टुक 24 आवर्स, जिसके वजह से इंडिया को 24. अच्छा, आई हैव रेड देयर जनरल्स आल्सो. दे सेड इन दिस विंडो ऑफ 24 आवर्स वी शिफ्टेड ट्रूप्स टू अखनूर एंड दे वर नॉट एनफ. देयरफॉर the commandant chief was very upset. The commandant in chief of the Indian army did not order an attack. Who ordered an attack? The Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, ordered the commandant chief, what the hell are you doing? You attack, Lahore and you attack Sialkot. The commandant chief then attacked Lahore and Sialkot. And both India and Pakistan had been such good boys that after, this, ये जो इससे पीछे हुआ था April में, the one which I have just named, run of Kutch. After that, both had said they would take the forces back. So the forces were back. Both of them had taken the forces back, and they actually didn't bring the forces forward till the morning of the 6th of September, when both the forces faced each other hungry and hadn't slept for 24 hours. The reason for Pakistan is not clear, because after all they should have known that if you were attacking Akhnur, there will be a reaction. The reason for India is not very clear either, according to their generals, because if Akhnur was frightened, then it should have been obvious to the commander-in-chief that perhaps the best thing would be an attack on Lahore and Sialkot, but both of them were unprepared. Militarily, this is indefensible, but there it is. These things happen. Anyway, who won the 65 war? Pakistan's aims are described as follows by General Mahmood Ahmad. General Mahmood Ahmad was Lieutenant General Mahmood Ahmad, Corps Commander.
Rawalpindi himself, a person in another clique we'll talk about. In the case of Pakistan, it was the solution. If it was the solution of Kashmir, then we failed. If it was merely to defreeze the issue, then the means employed and the risks taken were grossly disproportionate to the results achieved. In short, gambling. In the case of Indians, if their aim was to save the IHK by attacking Pakistan, they succeeded, but at a cost disproportionate to their gains. If their aim was the capture of Sialkot, Lahore or Kusur, then they too failed, totally. If their aim was to cause attrition to Pakistan armed forces, then the Indians suffered no less than us. So that's what he said, and absolutely correct. This decision is that, I mean, this conclusion is right, that, but other things also happened. The other things which happened were the consequences. Economic development was slowed down. Sartaj Aziz says that Pakistan was about to take off. There were those who know these things, Rostov's economics, unko pata hai 7 stages. Or Pakistan was going to become, according to him, an Asian tiger, but it didn't happen. Secondly, the Bengalis felt themselves undefended and became more alienated from West Pakistan. They've said it. So many of them have said कि जी हमें तो छोड़ दिया था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं. So, I mean, you don't really care for us then. And Pakistan moved closer to China and the Arab world and moved away from the West. This is another thing which happened. یہ جو اب آپ کو کھجور کے درخت بھی نظر آتے ہیں موونگ ٹورڈس دی عرب ورلڈ کا ایک چھوٹا نتیجہ یہ ہے, لیکن مور اسلامائزیشن از آلسو پارٹ آف اٹ. Whether good and bad is for you to decide entirely, but I mean we moved closer to the Arab world and moved closer to China. This is what happened. Pakistan moved towards religious, political and cultural right. Gandhi, Ahsoka, etc. were no longer taught. They used to be in books earlier, no longer taught. And ان کی رپورٹ ہے ڈاکٹر نیئر اور وہ سلیم صاحب کی, بڑی اچھی سی رپورٹ ہے اس کے اوپر, وہ آپ دیکھ لیں, ایس ڈی پی آئی نے چھاپی تھی. تو یہ چیزیں اور کنیکٹنگ دا گیپس اس کے بعد کی رپورٹ ہے. ان چیزوں سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے, اور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے بھی بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے, بولا بھی بہت ہے اس کے بارے میں, کہ یہ چیز جو ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ سائنس ہمارے یہاں جب نہیں پائے تھے کہ پاؤں اکھڑ گئے اس کے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اب یہ جو میپ آپ نے دیا ہے, میں نے دیا ہے یہ اس کا, دس از جسٹ ٹو شو یو دیٹ انڈیا از آن آل سائڈز ایکچولی, اینڈ دین دیر از دی بے آف بنگال, بٹ انڈیا از آن آل سائڈز آف دا فارمر ایسٹ پاکستان. آئی گیو دا سگنیفیکنس آف دس لیٹر. اس کی کوئی وجہ ہے. اچھا دیکھیے, یہ بیفور آئی کم ٹو دا ملٹری ایکشن ایک دو باتیں میں ظاہر کر دوں. وہ یہ ہے کہ many people have written that East Pakistan was a colony of West Pakistan, exploited, the jute over there was sold and the money was brought in and it was spent here. I've written it in my book, Language and Politics in Pakistan, that's why language became a symbol, etc. رونق جہان نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی فگرز اینڈ فیکٹس دیے ہوئے ہیں کہ پاور میں نہیں ہیں لوگ, اور یعنی ایسٹ پاکستان کے پاور میں نہیں تھے, پاور ایلیٹ میں نہیں تھے, ملٹری میں نہیں تھے, سول سروس میں نہیں تھے اتنے نمبرز میں, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک چیز ہے جو لوگوں نے نوٹ نہیں کی, اور وہ میں نے اپنی بک میں اس کے متعلق دیا. دیٹ از دا سائیکولوجیکل کاسٹ آف ریسزم. I've chosen, this is a descriptive word, but it's accurate. آپ کسی کو اگر ریسزم, آپ کسی کو کالا یا چھوٹا کہیں, وہ اس کے دل میں ایسا اٹکتا ہے کہ کبھی نہیں نکلتا. یہ یہاں پہ اکثر ہوتا تھا, اینڈ دیٹ از گیون دس بک, اینڈ دی ایویڈنس کمز فرام ویسٹ پاکستانیز. ان لوگوں کی ایویڈنس نہیں ہے, ان کی تو ہے ہی, لیکن وہ میں نے اس کو کم لکھا, ان کا زیادہ لکھا ہے کہ یہ ہوتا تھا, اور لوگ جو تھے وہ اس کو یا تو پی جاتے تھے یا بہت ناراض ہوتے تھے یا وہ دل میں بات رکھتے تھے. Tremendous anger kept building up because everywhere you saw a post. یہ تو وہاں رہ چکے ہیں طارق عقیل صاحب, اور یہ آپ کو بتائیں گے, انہوں نے بتایا مجھے, ان سے بھی انٹرویو کیا تھا, کہ there was this tremendous anger about this open abusive racism. So that is one of the things. یہ تو اٹیک تو بعد میں ہوا نا, تو یہ تو ہے. And I have chosen the night of the 25th 26th March 1971
and I have chosen this from someone who's considered as sort of friendly towards Pakistan, because in her Dead Reckoning in her book, Sarmila Bose, she's not really friendly towards Pakistan either. She's just an objective scholar. All she does is she says that Mujib's figure of 6 million dead is wrong. 3 million deaths is wrong, 200,000 rapes is wrong. That is what she does. मतलब वो numbers को नीचे उन्होंने किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं था. And this is what she says. She says, here is Officer A, who says, what do you think would be the approximate number of casualties at the university? Give me an approximate number. What will be the number of wounded and captured or captured? Just give me a figure. And the Officer B, who's a junior officer, says approximately 300 over. Officer says, well done, 300 killed. Anybody wounded, captured, over? 88, I believe only in one thing, it's 300 killed, over. 88, yes, I agree with you. That's much easier, you know. Nothing asked, nothing done. You don't have to explain anything. Well, once again, well done. This is from a report. It's a wireless report which she has captured. I will say nothing beyond this, but you can see the callousness of this. Acha. After this, it was after the military action, this is well established that the East Bengal Regiment and the EPR rebelled. Or because of their rebellion, many West Pakistanis were killed, many of their women were also raped, and West Pakistani officers were also killed. ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये इस military action के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ. पहले from the 7th of March till the 25th of March, ये ज़रूर हुआ है कि there were some sort of फौज का यानी मजाक उड़ाना, तंग करना, चीज़ें महंगी बेचना, ये इस किस्म की चीज़ें, फप्तियाँ उड़ाना, ये चीज़ें हुई हैं. बिहारी बंगाली रॉयट्स हुए हैं, एंड सम बंगालीज वर किल्ड बाय द आर्मी आल्सो एट दैट टाइम. फिर आर्मी वापस बैरक्स में चल गई, उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा. ये सब कुछ हुआ है. रेबेलियंस रोज होते थे, चीफ पुकार होती थी, ऑल दिस. बट द एक्चुअल नंबर, वो जो द एक्शन बाय द EPR and the EBR, that comes after the military action. And then there were searches in the houses, जिसके अंदर बच्चे पकड़ लिए जाते थे. बच्चे के मतलब ये है कि there was youths of 18, 20, etc. and they were tortured and so on. And this went on for a long time. And then, of course, it was on the villages were burnt. Village burning की evidence मैंने बांग्लादेश से नहीं ली, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने दी है मुझे, right? वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने दी है, and so on. So all this, the level of commitment was very high on both sides. A Bengali boy arrested for the act of sabotage was brought before army officers. They refused to divulge any information and immediately put his 10 gun on the chest, threatening to shoot him. According to Siddiq Salek, Major Siddiq Salek, bowed down, kissed the ground and said, I am ready to die. And the blood will certainly hasten the liberation of my sacred land. Achha. On the other side also, मैंने दूसरी evidence भी दी है. Pro-Pakistani Razakar, overpowered by his Bengali opponents, continued shouting Pakistan Zindabad till he was bayoneted to death. दोनों तरफ थी, क्योंकि civil war है. But more Bengalis were obviously, उन्हीं को ऊपर तो हो रहा था, वो ज़्यादा मेरे. अच्छा, rapes in Bangladesh. I don't really know, because actual reports on this, there are some people who have investigated, but according to newspaper reports from Bangladesh, between 25,000 to 195,000 pregnancies, 3,000 babies were born. Many were born without being shown. Many women, however, aborted the babies, and some were adopted by people outside the country. Many women simply disappeared without any report at all. Many West Pakistani women, including wives of Pakistani officers and students, were also raped by Bengalis. So ये भी हुआ है. So was the Western Front gamble? The Western Front पे attack था. The military doctrine was the defense of East Pakistan lies in West Pakistan. It was opposed by many military officers, especially in East Pakistan. Indira Gandhi had ordered an all-out war on 4th December, but Yahya preempted it. DP Dhar said to Indira, the fool has done exactly what one expected. So you see, है ये कि याह्या खान ने उसको preempt किया.
3rd کو ایوننگ کو اٹیک کیا, 4th کو وہ پہلے ہی اٹیک کرنے والے تھے. اینڈ یو ول سے آف کورس دیٹ وہ تو 20th نومبر سے انڈین فورسز تو بنگلہ دیش میں مطلب ایسٹ پاکستان میں داخل ہو گئی تھیں. کوائٹ کریکٹ, بالکل ہو گئی تھیں. لیکن وہ یہ تھا کہ انفینٹری داخل ہوئی تھی, کچھ یعنی آرمرڈ ٹینکس بھی داخل ہوئے تھے, ہوائی جہاز نہیں داخل ہوئے تھے. When this happened, aeroplanes entered also, because then it was called war. وہ جو 20 کلومیٹر اندر تک کی اجازت انڈیا نے دی تھی داخل ہونے کی, وہ اس لیے دی تھی کہ آپ 20 کلومیٹر سے کینن فائر کر سکتے ہیں, رائٹ. 20 کلومیٹر آپ اندر داخل ہو جائیں تو کینن تو پھر نہیں انڈیا کے اوپر فائر کر سکتے نا, تو وہ اس لیے دی تھی. 20 کلومیٹر انہوں نے لکھا ہوا ہے ایکچولی کئی جگہوں پہ. And by the way, this 4th, the date of 4th December, etc., Field Marshal Manekshaw says that Pakistanis very often write کہ وہ تو شروع سے ہی پلان تھا ان کا انڈیا کا علیحدہ کرنے کا. بالکل ایسا پلان نہیں تھا. جب انہوں نے پہلی بار ایسٹ پاکستان سے جو ریچ کیا وہ مارچ ہی میں کیا, ایک سول سروس آفیسر نے, اس نے کہا کہ جی ہمیں مدد کریں, تو انہوں نے ان کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی کیونکہ ابھی تک دیئر مائنڈ ہیڈ ناٹ بین میڈ اپ. اس کے بعد میں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہاں سے لوگ آنے دو, ٹرین کر دیں گے. اچھا مفتی بھائی نے گئے, ٹرین کرنا شروع کر دیا. اندرا گاندھی ان اپریل ہیلڈ اے میٹنگ. اس میٹنگ میں اس نے اس نے کہا, فیلڈ مارشل, تب وہ فیلڈ مارشل نہیں تھے, وہ ہی واز دین اے جنرل, مینک سے کہا کہ General, I want you to cross the borders of East Pakistan. He said, Madam Prime Minister, if we cross the borders of East Pakistan now, اچھا وہ ذرا سا شو آف بھی کر رہے ہیں because he's General Field Marshal Manekshaw is talking to a crowd of young people, تو ذرا وہاں پہ ذرا شو آف بھی کر رہے ہیں. کہنے لگے, میں نے کہا Madam Prime Minister, you must get yourself a new Chief of Army Staff. Because I cannot ask the army to cross the border now, it would be a folly, because the monsoon is coming. And if the monsoon comes, the tanks will get bogged down. We can't fight a war. If you allow me till November, I promise you 100% victory. یہ مینک شاہ کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں تھا کہ یعنی ایسا پلان نہیں تھا, پلان تو تھا, لیکن پلان جو تھا وہ یحییٰ خان نے پہلے اٹیک کر کے he allowed Indian planes to be used, otherwise also it would have happened on the 4th, لیکن پھر یحییٰ خان پہ نہیں, پھر تو ان پہ الزام ہونا تھا. خیر this happened کہ اس کے بعد سے they dropped bombs on the airport where the plane takes off. تو plane takes off take off نہیں کر سکتے تھے, plane تو سارے گراؤنڈ ہو گئے. یہ ہوا. Okay, so this was gambling. Consequences. It was a most brutal civil full-fledged war which left casualties among Bengalis, Biharis, West Pakistanis and Indians. PTSD and mental suffering is incalculable, has never been calculated. You know that? I mean, you deal with things like PTSD. It's never been calculated. کبھی ہوئے ہی نہیں ہے. یہاں PTSD مان کے ہی نہیں دیا کبھی. I asked a brigadier. He was in the he was a a military officer. اور وہ میڈیکل کور میں تھے, اور انہوں نے بھی پی ٹی ایس ٹی کا مجھے یہ جواب دیا کہ جی ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا. Indira Gandhi became more tyrannical as the military victory was attributed to her. She started dismissing people like Farooq Abdullah, etc. جو مرضی ہو کرنے آئے, ایمرجنسی لگا دی, etc. And actually it led to the action against Sikhs. It also led to the rise of the militancy in Kashmir later. تو اس کا یہ بھی ایک indirect action ہے, direct نہیں ہے, indirect ہے. Pakistan turned more to China, the Arab world, and away from the West. Even more, Pakistan ignored the civil war, blaming India for aggressive warfare. And there has never been an official apology to Bangladesh, nor one from Bangladesh to Biharis, West Pakistanis, etc. So the concept, this war has never closed for anyone. Kargil is the only war, the two of them, Siachen and Kargil, Sasa Jare. Siachen is the only war in which actually Indians came in and attacked first.
General Chibber from India came and boasted that in Islamabad, and people have written about it. For instance, General Durrani has written about it. And further, another thing is that although India has lost more and is at a greater altitude, Indian generals have actually stopped all talk of moving back from Siachen. And some people think that Indian army has no influence at all, possibly. But in this at least they did, because it was because of the Indian generals who have themselves written about it, etc. I am quoting an Indian scholar. कि सियाचिन में उन्होंने राजीव गांधी ने और बेनज़ीर ने तय कर लिया था और उन्होंने नहीं मूव बैक करने दिया, इंडियन जनरल्स ने. सियाचिन पे पाकिस्तान बाय द वे तैयार था, हालांकि ये कम लूज़ करें वो ज़्यादा करें. It's a stupid war going on in a place where you lose more to the climate, your feet get frozen, it's a stupid war. But anyway, they've lost more, and yet they haven't moved back. Siachen is entirely a Pakistani gamble. And you can see this map. Yes, Siachen Glacier hai, and actually the map was to move in. The occupation of the Kargil Heights was planned by a clique. In this clique were General Pervez Musharraf, Chief of the Army Staff, Lieutenant General Mahmood Ahmad, the author of the book which I was talking about, a very good book on 1965, and Corps Commander based in Pindi, along with Lieutenant General Muhammad Aziz Khan. The officer who executed it was Major General Javed Hassan, Field Commander, Northern Area, whose troops actually fought the war. Achha, on this there is a very good book. Naseem Zahra has written a very good book on it. Naseem Zahra says from Kargil to the coup. उन्होंने इनको क्लिक के जगह उन्होंने गैंग ऑफ फोर भी कहा है वगैरह. मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो रूड हो जाता है. सो आई हैव कॉल्ड जस्ट अ क्लिक लाइक एवरीबडी एल्स. सो एनीवे, बट द प्लान वाज, what else can one say by remaining polite? It was a gamble. Here were these people who said, all right, we will move on to these heights, these peaks, we'll take them up. We will fire from here. We will fire and close down the road which takes all arms, ammunition, food, etc. to the Indian divisions in Ladakh. What will happen will be that in the Indian division in Ladakh is going to starve. And India is going to come to the negotiation table, or we are going to move up, we're going to pass the kam fauj hogi, up to Srinagar. They had not calculated that India will not tolerate this and India will attack somewhere else. In the clique of 1965, there were Mr. Bhutto and Mr. Aziz Ahmad from the Foreign Office. Bhutto was a warmonger, Aziz Ahmad was a hater of India. यूपी से थे, बहुत बड़े hater of India थे. Of course, General Akhtar Malik was a professional officer, a soldier, and Ayub Khan थे. So Bhutto had said that India will never cross the international border, and he was wrong. यहाँ किसने कहा था कि India will not cross the international border? All they had in mind was, we've got nuclear weapons, India will be afraid of doing so. So instead of nuclear weapons actually stopping someone from war, here the nuclear weapons were encouraging Pakistani officers to go to war. Here were these people sitting on the heights. नीचे से कोई आ रहा है, आप उसके ऊपर से फायर करते हैं, आप मारते हैं उनको, fine. But India brought planes because they were operating in their territory. So they brought planes. Here were these people sitting over there, वो ऊपर से फायर कर रहे हैं. पाकिस्तानी planes, पाकिस्तान तो एक तो इन्होंने एयरफोर्स के साथ मदद ही नहीं ली थी, पूरे था ही नहीं, एवरीबडी वाज नॉट इन द ट्रिप. सेकेंडली वो अपनी टेरिटरी में नहीं थे, तो पाकिस्तानी प्लेन्स तो नहीं आ सकते थे ना, तो लिहाजा वो 8 किलोमीटर से वापस चले जाते थे. सो इंडियन प्लेन कोई पाकिस्तानी टेरिटरी उसको तो मार देते थे, लेकिन वो तो आ नहीं सकते थे आगे. सो पाकिस्तान वाज नॉट यूजिंग एरोप्लेन्स, इंडिया वाज यूजिंग एरोप्लेन्स. जिससे हुआ ये कि अब आप क्या करते हैं, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एरोप्लेन्स,
you're taking the heavy cannon on mules. So it was a treacherous place. कितने mules जाएंगे दिन में आपके? So it was a very difficult war, and Indians have acknowledged this. It was a difficult war for Indians too. But the idea that as Musharraf has given in his interview, that they were winning the war is totally wrong, because of evidence from General Shahid Aziz's evidence है इसके लिए. General Shahid Aziz says, our several posts had now been seized by the enemy. Others have also fallen, which has not yet been reported to the GHQ. According to the normal custom of lying, false reports were given. There was no counter plan to save more posts from falling. The morale of the troops has fallen. Now, to save the other posts from falling, there was only one way. And now look at what he says, that this war should be further expanded in some other area of Kashmir, so that the enemy should be forced to reduce his strength from Kargil. That at least even Musharraf did not do. So we actually ended the war, and it was of course the Prime Minister Nawaz Sharif at that time who had to go, and the war ended. But the people of Pakistan were told that we were winning. That one of their generals, who was the Chief of the General Staff by the way, he himself says that this is not so. We were not winning. Okay, so I'm going to end very soon. This was the low intensity warfare which stays with us till today. Yesterday, day before yesterday, we find that there were people who were, bombs going off, etc., and they were killing Pakistani soldiers. Who knows which day there will be a blast in Islamabad? We don't know, so this war is ongoing. How did it start? The first thing, it was General Zia's first Afghan war. By the way, General Zia was not the one who started off training these Afghans. It was Mr. Bhutto. Mr. Bhutto first trained H.Nayyar and others to needle, the word is not mine, the word is Mr. Bhutto's, to needle the Afghan government. ये उन्होंने शुरू किया था. And the most militant elements, and the most, Islamists थे ही, लेकिन militant भी बहुत ज़्यादा, H.Nayyar type of people. Zia took over and continued the same policy for the same purpose कि जी Marxists हैं तो हम थोड़ा सा इनको support नहीं करते, हम थोड़ा सा तंग करते हैं इनको. The Americans now found that they would, here was the Soviet Union, and why not fight the Soviet Union through the proxy, Pakistan? And it is completely wrong to think that Ziaul Haq was given orders by the Americans. He was not. Ziaul Haq, there was negotiation going on. Ziaul Haq first said, peanuts. What you are offering is too less. They said, अच्छा भाई तुम्हें क्या चाहिए? Ziaul Haq then said कि अच्छा एक तो legitimacy मुझे चाहिए. I am the legitimate ruler of Pakistan. You better acknowledge me all over the world. Second, he said कि आप हमें पैसे देंगे, weapons देंगे, arms and ammunition देंगे, उन weapons के ऊपर रशिया लिखा हुआ होगा. वो इजिप्ट को आपने पहले दिए थे रशियन weapons, वही हमें देंगे ताकि हम कहें कि हमने रशियन से पकड़े हैं ये weapons. Secondly, you will not step into Pakistan. Thirdly, you will help us create better roads ताकि हम weapons direct कराची के बंदरगाह से अफगानिस्तान पहुंचा सके. All this was done. The Americans did everything. That's why it's called Charlie Wilson's war, because this man, Charlie Wilson, senator, he did his best, and he was the one who got all these extra Soviet weapons lying in Egypt and this and that, etc., and he brought them here. अच्छा, उसके बाद एंड में हिसाब फिर भी देना था, तो खैर वो हिसाब भी नहीं दिया, इसलिए कि रावलपिंडी में वो आपको पता ही है क्या हो गया, तो लिहाजा वो उस ब्लास्ट के बाद में हिसाब भी नहीं दिया. तो ये सब अपनी मर्जी की भाई entirely. And all the money came, obviously, the money didn't come to Ziaul Haq's pockets. I don't know about those things. But the money did come to the ISI, and it was the ISI which fought this war, so to speak. How do I know? I know through the... let me read this out. General K.M. RF writes that the Stinger missiles given to the Afghan fighters justified the need for training them. This was imparted in ad hoc camps organized by the ISI with instructors provided by the army. He adds that the cabinet members knew that Pakistan was supporting the Afghan struggle, but the details were kept secret from the civilian authority. वही click है ना,
Civilian authorities were not told. How do I know all this? From Brigadier Yusuf. He has written a book called The Bear Trap. He was the man in charge for training them in the ISI. And he says, he gives the exact allocation. In 1987, the percentage of allocation of these commanders were Hikmat-Yar 18 to 20%, Rabbani 18 to 19%, Sayaf 17 to 18%, vagara vagara, and he comes to, someone in the end was 3.5% Mujaddidi. The policy of distribution, as critics pointed out, favored the Islamist radicals. Yusuf agrees. He says, wo to thi na. But this was because on strictly military criteria. Nevertheless, because the Islamists were favored, they became more powerful in Afghanistan. Yusuf साहब की बात मान भी लें तब भी ये favorite after all हो तो वो ही गया ना. And then what did we do with them? Pakistan used non-state actors in Indian administered Kashmir. And they came and settled down in the tribal areas. They came, and they started, because in the second Afghan war, in which General Musharraf took the American side again, this time again, now these people were liabilities. So General Musharraf got against them, they had to. तो जब इन्होंने चेंज किया अपने स्टैंड्स को, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, कल तक तो हम अच्छे थे, आज हम बुरे कैसे हो गए. और ऑफिसर्स ने भी बहुत सारों ने कहा यार ये किस तरह हुआ. अच्छे सीधे साधे मुसलमान हैं, शरीयत नाफिज कर रहे हैं, तो क्यों उसको मार रहे हो, तुम क्यों कहते हो ख़राब हो गए. अब उन्होंने, वो तो आर्म्ड थे, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से जंग शुरू कर दी. और पाकिस्तान में बहुत से लोग उनके साथ थे, यहाँ तक कि आर्मी के सोल्जर्स भी बहुत से साथ हो गए, बिकॉज दे वर कंफ्यूज, दे डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन. द टीवी एंकर्स वुड से कि ये तो जी इंडिया बम धमाके करा रहा है, द टीवी एंकर्स वुड से कि इसराइल करा रहा है वगैरह. सो पाकिस्तानीज वर राइटली कंफ्यूज्ड अबाउट इट एटसेट्रा, एंड द सोल्जर्स वर आल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट. All the time, governments of Pakistan were appeasing them because they knew their own people were, in their own propaganda was such that their own people were against them. Lihaza, all these treaties were made with these people. I have given the names of those treaties. 13 treaties were made every time the Taliban broke the treaty when they became powerful. जब कमज़ोर थे ट्रीटी कर लेते थे, पावरफुल हो गए तोड़ देते थे, और फिर वही हमले शुरू और वही सारी चीज़ें शुरू. So Pakistan did have to bear the brunt of this war, but it is wrong to consider this was only America's war. This was also Pakistan's war, क्योंकि उनको पाकिस्तान पे भी तो रूल करना था ना. उन्हें कोयटा वो मतलब स्वात पे तो रूल कर ही रहे थे एक ज़माने में, और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का सिस्टम को नहीं चेंज करना, बिल्कुल नहीं कहा. उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हो सकेगा तो हम यहाँ भी अपनी शरीयत जो वो समझते थे शरीयत वो लेके आएंगे, बिल्कुल साफ कहा. और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ भी थे. आई हैव कोटेड दैट इन माई अदर बुक इंटरप्रिटेशंस ऑफ जिहाद इन साउथ एशिया, documents about it, how much they were against Pakistan's constitution and democracy, and the fact that women sit here, वो तो खिलाफ थे और उन्होंने लिखा हुआ है, बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है. Okay. So the Mumbai attacks, Pakistanis normally think, you see two sides है ना, एक तो उधर का अटैक है, एक इंडिया के ऊपर है. अब ये नॉर्मली मुंबई अटैक्स हमारे जर्नलिस्ट तो यही कहते थे कि नहीं पाकिस्तान ने तो कराया ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता. बट नाउ हियर इज अ पुलिस ऑफिसर हुज एविडेंस आई एम गिविंग यू, नॉट माई इंटरव्यू, आई एम गिविंग यू अ बुक बिकॉज यू कैन रीड इट ऑल्सो. Tariq Rahman, a police officer, wrote that the terrorists were trained near Thatta. The casting of the explosive devices matched the fishing trawler used for the voyage to India was brought back to harbour. It was connected to the accused. Moreover, the number of the engine of the dinghy abandoned in Mumbai harbour by the attackers was traced back to imports from Japan to Karachi. Even the operation room used to direct the attackers was in Karachi, and the communication through voice over internet protocol were unearthed. Ambassador Shahid Malik, at the time Pakistan's ambassador to India, confirmed some of these facts. मैंने उनको interview किया था. So this is so. That's why Barack Obama said something like, Musharraf played a dual policy.
on the one hand, he gave some of the Arab fighters to America and took money for it, and that he has written down. And on the other, he also supported them so that eventually the Americans will go away and Taliban government will come to Afghanistan, which happened. In 2021, it happened. You know the position of women is not very good now, if you heard the news. Like Pakistan did not help the Afghan government actually. And that's why many Pakistanis were very happy that this was happening. Now, whether it is something good or bad is for you to decide. But anyway, Pakistan appeared to be an ally, but was not fully allied with the US in this. So this is what Obama wrote was correct. The report added emphasis on Pakistan was key. Not only did Pakistan military and its ISI tolerate the presence of Taliban headquarters and leadership in Quetta near the Pakistani border, it was also quietly assisting the Taliban as a means of keeping the Afghan government weak and hedging against Kabul's potential alignment with Pakistan's arch rival India. Now, why this? Because India was involved in Afghanistan also. Obviously, Pakistan didn't like it. And this was India's mistake. I pointed it out in a meeting in what is this place? Oman. I pointed this out to Pakistanis and to the Indians, the Indian ambassador. I said कि जी आपको डेवलपमेंट करनी है, बिहार में जाके कर लेना. जब आप अफगानिस्तान में करते हैं तो पाकिस्तान को थ्रेटन तो होगा ना. This is no way of obtaining peace with Pakistan. I told him that. But countries are not like that. Obviously, they don't listen to this kind of reason. Okay, so the estimated deaths by drones are 3,231. The militancy deaths are up to 2021, 1,68,459. By the way, there was no violation of sovereignty by the United States through drones. This is a myth. Drones were permitted by governments of Pakistan at that time, the military specially. Civilian governments, of course, but military specially. They were permitted. They were given certain passages. They never crossed those passages. वो उन्हीं को use करते रहे. And secondly, they killed some of the major Taliban leaders. The Pakistan army knew about that. क्योंकि intelligence यहाँ नीचे से जाती थी और वहाँ से action होता था. But they also killed 10 civilians for each militant. तो ये तो बात ठीक है कि लोग तो मरे हैं और वो बिल्कुल innocent लोग हैं जो मरे हैं इनके साथ. बिल्कुल ये बात सही है. तो humanitarian reason तो हो सकती है, लेकिन violation कोई नहीं है. Humanitarian yes, violation no. Violation किसकी है? वो तो तालिबान की तरफ से है, क्योंकि पाकिस्तान के तो लोग तो जा नहीं सकते थे जिस माने में वो रूल कर रहे थे. तो violation तो वो था. Whether, I mean, you can't say drone was good because after all, innocent people died in it. But there was only one other way. The other way was using the regular army, which means softening up the target. Softening up the target means using heavy cannon or aeroplanes, and then sending in infantry, which means वहाँ कोई होना नहीं चाहिए. That means displacement at a high scale, and that was done eventually, both in Swat and here. तो कोई easy ways तो नहीं थे. Okay. Coming to an end, conclusion, yes, keeping in time, decisions for initiating aggressive military action which can and did precipitate wars have been taken by a small clique of Pakistani decision makers, except in the first Kashmir war. This has been composed of military officers, though some of them were heads of states and governments when the decisions were taken. These decisions were inordinately risky and even put the state itself in jeopardy in all cases, resulted in avoidable deaths, violence and misery for the people of South Asia. The ideological assumptions behind them were that India will not retaliate, that non-state actors are controllable by the Pakistani state, that plausible deniability, कि हम कह देंगे कि जी हमने तो किया ही नहीं, plausible deniability will not compromise the state, that the fallout of military action in Kashmir and elsewhere in India will be tolerable for Pakistan, and that Pakistanis are better fighters than Indians. All these assumptions were there. All the above assumptions have been proved false. We face the danger of a nuclear war if the above type of decision making continues, as decisions by cliques are not questioned and examined by many stakeholders.
or admitted to be wrong later. The peril of risky decision making is a very real one. Thank you very much, and now you ask questions, please. Thank you very much, Tariq. This was very exhaustive. Thank you very much. Thank you very much, Tariq. This was very exhaustive tour through the entire history of Pakistan. آپ کے تمام یہ چیزیں جو ہیں پہلے آپ کو بتا دوں بات میں ایک بات جو پہلے بتائی نہیں کہ طارق جو ہیں وہ ایک فارمر سولجر ہیں, ایک زمانے میں یہ فوج میں تھے اور پھر انہوں نے مشرقی پاکستان کی جنگ کے وقت کانشینشیس آبجیکٹر کے طور پہ اس کو چھوڑ دیا انہوں نے, بک پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ اس کے بعد پھر یہ اکیڈمی میں آ گئے, قائد اعظم یونیورسٹی میں آ گئے, وہاں پروفیسر رہے اور وہاں پہ اب اس وقت ایمریٹس پروفیسر ہیں. تو ایک بہت لمبا جرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو فوج کے بارے میں جو معلومات ان کی ہیں وہ بہت اوتھینٹک ہیں اور آپ کو تمام ریفرنسز کے ساتھ تمام دی ہوئی ہیں. تو طارق آپ کا کیا خیال ہے, فوج جو ہے اب پرامن ہو گئی ہے؟ دیکھیے نہیں, یہ بڑی سیریس سوال ہے. دیکھیے جو آخری جنگ ہوئی تھی نا, اسکرمش ہوئی تھی پلوامہ, اس کے اندر کہا تو یہ گیا تھا نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا وغیرہ, اوکے. لیکن پلوامہ کے بعد میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف سے, نہ انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے, اس کے بعد میں اب تک تو کوئی کچھ نہیں ہوا, ایڈونچرزم نہیں ہوئی. اس کے علاوہ پلوامہ کے فوراً بعد ونگ کمانڈر صاحب کو واپس کر دیا گیا. یہ بہت اچھی چیز تھی. اس کے مطلب ایسے ہی واپس تو نہیں کیا گیا تھا, اس کے مطلب تھا کہ وی آر گیونگ یو سم سافٹ میجر ہے, فرینڈلی میجر ہے. تو اور مودی کی طرف سے بھی فائرنگ بند کر دی گئی بارڈر پہ. لہٰذا اب اس وقت اب تک جو ہوا ہے یہ تو بہتر کی طرف ہے. دوسرے آپ نے یہ بھی دیکھا FATF سے بھی نکل آئے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حافظ سعید اور مسعود اظہر دونوں اب ہر جگہ لیکچرز نہیں دیتے اور وہ چیزیں نہیں کر رہے جو پہلے کرتے تھے. لہذا اس وقت تو واقعی بہتر ہے. آگے کیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ یہاں تو ہمیشہ کلیک ہے, اور کلیک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کون سے 4-5 آدمی اوپر آ جائے اور وہ ایکشن دے. پورا ملٹری انسٹیٹیوشن تو کبھی انوالو ہی نہیں رہا نا, تو لہٰذا کلیک میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ جنرل کال نے کہا کہ یہ انڈیا فارورڈ پالیسی ہو, مینن نے کہا انڈیا کی فارورڈ پالیسی ہو, چائنیز کچھ نہیں کہیں گے. چائنیز نے جب حملہ کیا تو انہوں نے خود روک دیا, تو روک دیا. مینن صاحب کو نکال دیا گیا نوکری سے, اور جنرل صاحب کو فائر کر دیا گیا. سب نے بیٹھ کے ایگزامن کیا, انہوں نے کہا آئندہ اس طرح کی حماقت نہیں کریں گے. یہاں ایسا ہوا ہے؟ یہاں ایسا نہیں ہوا ہے. لہٰذا خطرہ ہو سکتا ہے. فی الحال ذرا حالات بہتر ہیں اس معاملے میں, ہر معاملے میں نہیں بہتر ہے, لیکن اس معاملے میں اب تک بہتر ہے. اب تک بہتر ہے. اس وقت آپ کا خیال یہ ہے کہ مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی انڈیا میں ایک زمانے میں انڈیا کی لیڈرشپ کے کچھ حصے نے یہ باقاعدہ کہا تھا کہ وی ول پے دیم ان دیئر اون کوائنس. بالکل, اب بھی کہتے ہیں, اب بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ, اب بھی کہتے ہیں. لیکن یہ کہ پھر بھی کہتے ضرور ہیں, لیکن کرنے میں تو یہ ہے کہ وہ فائرنگ سٹاپ کر دی گئی, اور ایکچولی کرنے میں لفاظی تو بہت کچھ ہے انڈیا کی. نہیں, مگر وہ آپ کی انسرجنسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کا کلیم یہ ہے, پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ وہ آپ کی انسرجنسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک وہ طریقہ ہے جیسے پاکستان ان کی انسرجنسیز کو سپورٹ کرتا ہے نا. وہ تو ہے, وہ دونوں طرف سے ہوتا ہوگا. بلوچستان نے مجھے اگر کوئی یہ اس کا ثبوت لائے تو مجھے کوئی ایسے خاص اس کے اندر تعجب نہیں ہوگا. انسرجنسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو سکس کو سپورٹ کرتے تھے. پھر بے نظیر نے جو نام لیا, ایک وجہ یہ بھی تھی ان کے خلاف ہونے کی کہ انہوں نے امن کرنا تھا, انہوں نے نام دے دیے, سکھ انسرجنسی ختم ہو گئی. بالکل کرتے ہوں گے. ابھی بھی ہمارے ہاں کی افواج نے ان تمام لوگوں پہ نہ مقدمے چلائے ہیں, نہ ان کو سزائیں دی ہیں, بلکہ ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے, جیلوں میں رکھا ہوگا یا کسی گیسٹ ہاؤس میں رکھا ہوگا. تو یہ کیا ابھی تک آپ کے خیال میں ایسٹس ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو کہ آئندہ ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی پالیسی پوری طرح سے ریورس نہ ہوئی ہو, کیونکہ دیکھیں کوئی پالیسی یہ سب لکھی ہوئی تو کچھ نہیں ہے. یہ تو ہم انفر کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ہمیں نمونے ملتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ان سے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا یا شاید ہو رہا ہوگا. تو اس لیے اس کے مطلب حتمی چیز کوئی نہیں کہی جا سکتی. چلیے اب میں پرویز کی طرف جاتا ہوں. ہاں, ذرا پرویز سے آپ کے سوال آپ لیتے ہیں.
ان کا تو 7:30 بجے جانے کا وقت ہو گیا بھائی. اصل میں مجھے جانا ہے 7:30 بجے. ہاں تو وہ 1 منٹ رہتے ہیں. پر میں صرف مبارکباد دینا چاہتا ہوں, بڑی جامع کتاب ہے, بہت مزہ آیا پڑھ کے. پہلی بار کسی نے سچی باتیں کہی ہیں ان جنگوں کے بارے میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ایک سوال, باجوہ صاحب جاتے جاتے یہ بول گئے کہ 92,000 سپاہی نہیں تھے, 23 تھے. یہ کیا بات, یہ کہاں سے بات آئی؟ ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے. نہیں ٹھیک ہے. جی جو لڑنے والے تھے ان کی تعداد وہ یس میں بتاتا ہوں اس کا. نہیں وہ باجوہ صاحب نے 2 باتیں کریں. ایک تو انہوں نے کہا دس واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن ناٹ میڈ. یہ غلط بات ہے, اس لیے کہ اس وقت پالیٹکس فوج کے ہاتھ میں تھی. And the decision for all the military action was taken by generals. Nobody, support سب نے کیا, لیکن no civilian was there. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ 23 نہیں تو 33 ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں سے لیے گئے وہ تو سب کے سب لیے گئے, سب فائٹنگ آرمز کے واقعی نہیں تھے, اور بہت سے اس میں سویلینز بھی تھے, اور اس میں سویلینز کے کیمپس بھی ہیں جن کو میں نے کیا ہے اس کتاب میں انویسٹیگیٹ کیا. تو کوکس بھی تھے اور نرسنگ آرڈلیز بھی تھے, بہت سے لوگ تھے, سب سول سروس سے بھی تھے. تو لہٰذا سب فائٹنگ آرمز تو نہیں تھے, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا نمبر عام طور پہ 33 دیا جاتا ہے, انہوں نے 23 دیا. اس کا مجھے نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے 23 کا, غلطی سے بھی ہو سکتا ہے. 12 صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا سا اور بتائیے. اچھا چلے ٹھیک ہے, کسی اور. اچھا یہ اب آپ سوال ہیں آپ کے, آپ لوگ ہاتھ کھڑا کیجیے, یہ آپ کو مائک پہنچائیں گے آپ کے پاس. اور جی تھینک یو سر. سب سے پہلے تو سر کنگریچولیشن آن پروڈیوسنگ سچ اے ویلیوبل بک. دوسرا وہ بھٹو صاحب کے بارے میں ہم پوچھ لیتے ہیں سر. تو وہ جیسے نیا کہہ رہے تھے کہ ملٹری کو سویلائز ہوئی, ملٹری تو ہوئی سویلائز, سوسائٹی جو ہے وہ ریڈیکلائز ہو گئی. وہ یہ اس کا ایک عجیب ہے. بالکل ایک تو سر سوسائٹی ریڈیکلائز بالکل ہوئی ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے جو میں نے بتائی کہ 65 سے لے کے آنورڈ جی ہم جا ہی ریڈیکلائزیشن کی طرف رہے ہیں. جی بالکل, اسے ملٹرائز کر دیا انہوں نے. ایک سر یہ کہ کمنگ اپ ود دس ٹائٹل سر, الٹرنیٹ پرسپیکٹیو, کیا ہم سمجھیں کہ از اٹ یور پرسنل شفٹ فرام ماڈرنسٹ پیراڈائم ٹو پوسٹ ماڈرنسٹ ون؟ اور دوسرا سر جی یہ کہ 1965 کی وار کا, جیسے ہم تو یہ سنتے رہے کہ 64 کا الیکشن اور ریفرینڈم جو ہے اس میں الیکشن میں وہ ساری ریگنگ کے بعد جو انٹرنل اسٹرائف ہو گیا تھا اسے سیٹل کرنے کے لیے ایوب ہمسیلف ڈیسائیڈڈ کہ اچھا یہ فیصلہ کیا جائے, اور بھٹو اس کے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا. اور اس پہ جو تاشکند ڈکلیریشن پہ بھٹو کا پرسپیکٹیو تھا اس پہ ذرا سا تھوڑا. اوکے, 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے سبلٹن ہسٹری کے بارے میں. الٹرنیٹیو اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ اٹس ناٹ اے کنونشنل ملٹری ہسٹری آف بیٹلس. عام طور پہ وارس کی ہسٹری میں تو ملٹری ہسٹری آف بیٹلز ہوتی ہے. دس ناٹ اے ملٹری ہسٹری آف بیٹلز. دس از اباؤٹ 2 ایسپیکٹس. ایک تو ڈیسیژن میکنگ, اینڈ دی ادر ون از اباؤٹ دی افیکٹس آف وارس اپان پیپل. اب اس میں سبلٹن ہسٹری استعمال کی گئی. سبلٹن ہسٹری کے اندر میرا کلیم یہ ہے کہ دوز ہو آر سبلٹن آر گروپس جو جیسے کہ جو بہت ہی پیریفریز پہ ہوتے ہیں, ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی. Their major point of a subaltern in subaltern history is that they are the voiceless. They are sweepers and they are the kind of people, villagers وغیرہ جن کی آواز نہیں سنی جا سکتی, بالکل نیچے والے, beggars, such kind of people, transgenders, اس طرح کے لوگ جن کی کوئی آواز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہاں پہ when a war occurs, then even other people who have a higher rank in society otherwise, such as soldiers, even they are situational subalterns. And this word has not been used by anyone else. I have used it for the first time. Situational subalterns. کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہے کہ وہ بھی voiceless ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. جنگ ہو رہی ہے, سپاہی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کس واسطے, نہیں وہ کہہ سکتا نا. آفیسرز کی بیویاں تک, حالانکہ وہ ٹھیک ہے آفیسرز ہیں, ہائر گریڈ, ہائر کلاس, سب کچھ, سبلٹرن نہیں ہے سوسائٹی میں. وہاں پہ سبلٹرن ہے. کیا کر سکتی ہیں جی؟ بچہ بھیج دیا گیا, ہسبینڈ بھیج دیا گیا, مر گیا, اب کیا, کچھ نہیں کر سکتے.
Even junior officers become subaltern, you know, at that time. کسی کو پکڑ لیا کہ یہ تو اسپائی ہے جی, سب نے مارنا شروع کر دیا, وہ بالکل وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا, اسے کوئی آواز نہیں ہے. سو دیٹ پارٹ از ان 9th-10th چیپٹر آف دس بک. وہ ابھی میں نے بیان ہی نہیں کیا اس کا, تو وہ ہے. ناؤ سیکنڈ, مسٹر بھٹو کی بات. مسٹر بھٹو واز ٹوٹلی رانگ اباؤٹ دا تاشقند ڈکلیریشن. کوئی ایوب خان کی سیکرٹ ٹریٹی نہیں کبھی ملی, نہ کہیں تھی. ایوب بھٹو ہیڈ سیٹ کہ جی انٹرنیشنل بارڈر نہیں کراس کرے گی, واز پرووڈ رانگ. تو انہوں نے ایوب کو نیچا بھی دکھانا تھا, اور شاید میں بھی ایمبیشن تب سے ہی تھا کہ ایوب کو میں سپلانٹ کر لوں گی. یہ اصغر خان has said this, I don't know, there's no proof of this. لیکن بہرحال یہ بات, it is possible. Bhutto was a warmonger, that is definitely true. I apologize to all those Bhutto lovers who are here. Britain, sir, السلام علیکم. لیکن یہ کہ بھٹو صاحب کے اندر یہ تھا, ان کے اندر تھا. تو ڈیسیجن میکر وہاں پہ بھی ایوب خان ہی تھے. بھٹو کی ایڈوائس ضرور تھی, کہا انہوں نے ضرور ہوگا, عزیز احمد نے بھی کہا ہوگا, جنرل اختر ملک نے ضرور پلان بنایا, but unless Ayub had not allowed, they could have done nothing. So the main person, if you want to blame somebody, then the main person is Ayub Khan. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ایوب خان نے کیوں کیا, یہ میرا خیال تو رن آف کچھ کا ہے, اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ you know, he was a military officer, and military officers think in terms of victories. And also because he was told that there might be an uprising in Kashmir, which was one of the assumptions, کہ جی کشمیر میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. وہ چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ضرور ہوا تھا, لیکن یہ کہ حضرت بال والا, منہ مبارک کے چوری والا, لیکن اس سے یہ اسیوم کرنا کہ سارے کشمیریز کھڑے ہو جائیں گے, یہ ایوب کی غلطی تھی. ذرا ادھر دیجیے. And I've tried to write a review also. You have published the review, sir. Yes. So now coming to my question. As you have very rightly said, that Operation Gibraltar and Grand Slam was a click decision. Of course it was, and it has disastrous consequences and effects, no doubt about it. But one thing, as a teacher of history, as a student of history, that has bothered me about Grand Slam, یہ جو چینج آف کمانڈ ہوا کہ جنرل اختر ملک واز ککڈ آؤٹ اینڈ یحییٰ خان فرام 7th ڈویژن واز براٹ ان ٹو ٹیک کمانڈ آف دی 12th ڈویژن. اس کا آج تک کوئی ریزن نہیں معلوم ہو سکا. ٹھیک. ایون جنرل موسیٰ ان ہز بک مائی ورژن, ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ایکسپلین اینی تھنگ, اینڈ دس از ون آف دی گریٹ مسٹریز آف دیٹ وار دیٹ آئی ہیو یٹ ٹو, آئی ڈونٹ نو, بٹ آپ نے بھی اس کا کوئی وجہ نہیں بتائی. نہیں بتائی میں نے. آپ نے کیا بالکل. So I would like to know, can you find a reason, what was the tactical reason, strategic reason, political reason, but I don't think there's any. Except Ayub Khan's personal whim or something that he wanted Yahya to take credit of that operation. ٹھیک. This was one of the questions I sent for the Inquisition. میں نے کہا کہ آپ مشکل سوال پوچھنا چاہتے ہیں, یہ میرے سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں نہیں لکھا اپنی کتاب میں. یہ میں نے ان کو بڑا سخت سا کہا تھا, why didn't you write it. ان لوگوں نے کرم کیا, نہیں پوچھا, آپ نے پوچھ لیا, تو ذرا آپ جواب دیتے. دیکھیے میرے کتاب میں یہ ریلیونٹ نہیں تھا, بیکاز دس از اباؤٹ این آپریشن, ایکچوئل بیٹل. میں نے اس لیے اس کو جان کے نہیں لکھا. ایک اور وجہ بھی ہے, اب میں اس کا جواب دیتا ہوں نا. جتنی باتیں آ رہی ہیں سب اسپیکولیشن ہے. I mean, there is nobody who has given me documentary evidence of why it was done. Although the orders are of General Musa, not Ayub. Musa has given the orders, verbal orders ہیں to نہیں, وہ تو ضرور ہوگی, وہ تھے, لیکن موسیٰ کے جو آرڈرز ہیں وہ بریگیڈیئر حیات, عظمت حیات, he brings those orders on a helicopter and he asks for the change of command. It is absolutely true that as Indians say and as Pakistanis also say that 24 hours it did probably it did, ہاں کہ وہ اخنور نہیں گرا. ویسے میرا یہ خیال ہے کہ اخنور اگر گر بھی جاتا تب بھی یہی کچھ ہوتا. they would have still attacked Sialkot and Lahore. خیر anyway that is besides the point. اب اس کے اسپیکولیشنس کیا ہیں. ایک اسپیکولیشن تو یہ ہے کہ Musa did not want to give the credit to Akhtar Malik. He was a very brilliant officer. Musa wanted کہ یہ ان کے Yahya was near him and so he wanted to give him credit. ایک اور بھی ہے, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اختر ملک was احمدی اور اس لیے نہیں تھا, لیکن یہ اس زمانے میں فوج اتنی ریلیجس نہیں تھی,
تو یہ شاید یہ وجہ یعنی میرے خیال میں تو کلچرلی نہیں بنتی. لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا کوئی کسی نے ثبوت نہیں دیا ہوا. انفیکٹ بہت لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا ہے اس کے اوپر لیکن کسی نے بھی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش نہیں کی. یہ البتہ ضرور لکھا ہے دونوں انڈینز اور پاکستانیز نے کہ اختر ملک واز اے ویری گڈ جنرل. یہ دونوں نے لکھا ہے, یہ انڈینز نے بھی لکھا اور پاکستانیز نے بھی لکھا. تو کسی کو نہیں معلوم کیوں پرابیبلی. کون بتائے گا, کوئی بھی نہیں. سوال پیچھے ہے. Thank you for coming. I mean, it is far out. Dr. Sahab, it's so wonderful to hear you, and this is so prolific. You always surprise after a few years with a new volume. It's fantastic. MashaAllah, Mubarak. One observation that I have is that one of my professors at Penn was a guru of subaltern history of South Asia. His name is David Ludden. Ji. And incidentally, his wife is Bangladeshi. Achha. So it would be fantastic if you guys could, if he would get a copy of your book at some point. I'll mention it to David tonight. Certainly. Dusra, Dr. Sahab, I have a lamentation. I teach a course on patriarchy, militarism, gender and environment. Achha. So I picked up on something in your lecture. There is a general tendency of Pakistanis, and I don't know if Sharmila Bose was instrumental in inseminating this idea or it's something that we become defensive. But Dr. Sahab, to say that there was violation of West Pakistani women and East Pakistani women is like creating a logical fallacy, a false equivalence. It's not of the same intensity, Dr. Sahab. Absolutely. یہ بڑی زیادتی ہے ڈاک. نہیں بالکل نہیں. Because ان کے ہاں جو جس لیول پہ ہوا وہ یہاں کا نہیں ہے. One swallow doesn't a summer make. ہمارا بھی ہوا ہوگا ہمارے لوگوں کے ساتھ لیکن اس لیول پہ نہیں ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. And you can't paint that brush with that brush, Doc. Absolutely. Not you, of course, but I've heard that countless times. You are quite right. Your point is absolutely well taken. کہ this is the equivalence کوئی نہیں ہے. As I said, ایک پاور جو ہے وہ 1 مہینہ 4 دن رہتی ہے اور ایک پاور جو ہے وہ 11 مہینے اور شاید پتہ نہیں 16 دن رہتی ہے. تو پھر وہ برابر تو نہیں ہے نا. کیونکہ Doc, I've seen Bangladeshis fly off the handle when they hear this jumla. نہیں ہاں. پاکستانی بھی یہ ہوا نہیں لیکن اس میں اگر آپ چیپٹر 10 پڑھیں میں نے تو وہ ٹرینچز کا لکھا ہوا ہے where women were kept with their hair cut, with their hand broken so that they shouldn't run away. Bengali women of course. So equivalence تو کوئی ہے ہی نہیں. There's no question of it. It's not the number. ویسے میرے خیال میں تو just one woman raped is enough. وہی بڑی مصیبت ہے لیکن equivalence, there's no question of equivalence. کیونکہ ڈاکٹر صاحب atrocities تو دونوں سائڈ پہ ہوئی تھیں but it is the intensity of atrocities. There's a qualitative difference. Absolutely. There's an asymmetry of atrocities. Dr. Sahab, we cannot have peace in the world if we talk like this. Absolutely, you're right. میں تو بالکل I fully agree with you. آپ And in the book this is absolutely made clear کہ there is no equivalence. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب میری 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک اسی آپ کے سب ٹائٹل سے ریلیٹڈ ہے, آلٹرنیٹیو ہسٹری سے ریلیٹڈ. جنرلی ہم جب دیکھتے ہیں لٹریچر میں تو یہ سائنس فکشن کے لیے, لٹریری فکشن کے لیے آلٹرنیٹیو ہسٹری کا یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے عام طور پہ. اس میں ایک اچرونیا ایک خاص ورڈ ہے وہ بھی یوز کیا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سچویشنل سبالٹرن آپ نے پہلی دفعہ یوز کیا ہے, یہ ٹرم آپ نے کوائن کی ہے, تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ کہ آپ نے اس میں ایک اضافہ کیا. تو کیا یہ جو آپ نے ہسٹری لکھی ہے, جو آپ نے کہا ہے کہ یہ آفیشیل ہسٹری بھی نہیں ہے اور ملٹری ہسٹری بھی نہیں ہے, اور یہ آلٹرنیٹیو ہسٹری ہے, یہ بھی کوئی پہلی دفعہ آپ لکھ رہے ہیں اس طرح کی ہسٹری جس کو آلٹرنیٹ
آلٹرنیٹیو ہسٹری کہا جا رہا ہے, کیونکہ جرنلی میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ اس میں سائنس فکشن میں, اور اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فکشنل کریکٹرز کے تھرو اور فکشنل سچویشن کے تھرو کچھ کنجکچرز لے کے, تو وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر ایسے نہ ہوتا, ایسے ہوتا تو پھر کیا ہوتا. تو وہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا. دوسرا, آپ کی جو انٹروڈکشن میں آپ نے تھوڑا سا مجھے ایک فیکٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ پیج 7 پہ آپ نے اس کو جب وار چل رہی تھی, وار شروع ہونے والی تھی 1948 کی, تو جناح کو آپ نے ریفر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو CNC تھے اس وقت, کمانڈر ان چیف سر ڈگلس گریسی کو, تو میں نے کچھ سورسز سے دیکھا ہے, مے بی وہ غلط ہوں گی, وہاں پہ اکثر, اور پاکستان ملٹری کی اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ اس ٹائم پہ جب یہ 27 اکتوبر 1947 کو اس وقت فرینک مسروی پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے, اور مے بی اس پہ بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں. اور تیسرا ایک چھوٹا سا اور ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ مانک شاہ کو آپ نے کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ مارچ میں 4 مارچ کو یہ جو وار 1971 کی تھی, وہ انڈیا نے اس بارے میں پلان کرنا شروع کیا نومبر کے اندر. انہوں نے کہا کہ وہ جو مونسون کا بھی آپ نے بتایا, تو وہ جو ہم اگر تلا کیس کی اتنی سٹوری سنتے ہیں 1967 کی, اس کے بارے میں کیا وہ آل ٹوگیدر بالکل غلط تھی؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. دیکھیں, alternative is used in many meanings. Hypothetical history, which you're talking about, کہ اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا, وہ hypothetical history is sometimes called alternative history also. Alternative, جیسے alternative universe ہوتا ہے اس طرح. یہاں پہ alternative to official Pakistan's narrative ہے. That's the way it is used. Subaltern is a part of it, but اور جو پاکستان کا narrative ہے کہ جی ہمارا ڈیفینس ڈے 6 حلقہ ہے وہ انڈیا کا, اس طرح کی یہ چیز جو ہے, یہ اس سینس میں الٹرنیٹیو. سیکنڈلی, اٹ واز سر ڈگلس گریسی, آئی تھنک, واز دی کمانڈر ان چیف, بیکاز مسروی واز لیونگ فار انگلینڈ. تو ہی واز, اب میں ایگزیکٹ ڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت مجھے ازبر نہیں ہے, بٹ اٹ واز سر ڈگلس گریسی ہو واز آسکڈ بائی مسٹر جناح to attack, جب کہ یہاں جب کیونکہ انڈین آرمی وہاں آ گئی, so you go and attack. Gracie rang up Field Marshal Sir Claude Auchinleck, who was the supreme commander. Sir Claude Auchinleck next day came to Lahore, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا کہ مسٹر جناح کو کہ دیکھیے, our arms ammunition hasn't all reached, the war would be disastrous and I'll have to ask the British officers of both sides to stand down. Upon which Jinnah withdrew this order. However, after some time, I don't remember the exact month, but it so happened that the Indian army pushing the tribals back was looking at Muzaffarabad and Jhelum. Gracie therefore requested the Prime Minister to lead the attack, because he said, I am the Commander-in-Chief of the Pakistan Army, I have to save Pakistan. The Indian Army is now looking at him. Of course, Liaquat Ali Khan very happily said, okay, go ahead. So he went ahead. General Butcher on the other side and Gracie both didn't want to actually fight. They both thought it was a foolish war, but they both did this, their duty. Acha, to ye hua. Gracie then became a favorite of the Prime Minister, Liaquat Ali Khan. Butcher was not a favorite there, and Claude Auchinleck کو تو اس نے یہ کہا Lord Mountbatten that you become a mouthpiece for Pakistan. So Claude Auchinleck was asked to wrap up the supreme command and he was sent home. تو میرے خیال میں ہاں تو میرے خیال میں 28 اکتوبر یا 27 اکتوبر کو گریسی واز دا کمانڈر چیف. اچھا, دوسرے یہ کہ یہ اندرا گاندھی نے جو کہا ہے نا مانک شاہ کو, یہ اپریل ہے, دسمبر نہیں ہے. دس واز اپریل, اینڈ بیکاز مئی سے اور مئی, جون, جولائی, اگست تک مانسون آتی ہے, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ مانسون آنے والی ہے, یہ ٹائم نہیں ہے. دا ٹائم ول کم ان نومبر اور لیٹر.
اگرتلہ کیس کے بارے میں جی میرے پاس کوئی اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں ہیں, میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی ہے, آئی ڈونٹ نو. پیچھے جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے الٹرنیٹیو ہسٹری دی جو کہ ہمیں مدد دیتی ہے ٹروتھ تک پہنچنے میں, اور انفیکٹ یہ میرے لیے آنر بھی ہے کہ یہاں میرے اساتذہ بہت سارے موجود ہیں, ڈاکٹر رخسانہ ہیں, بھوت بھائی ہیں, ڈاکٹر نیئر ہیں, بہت سارے کلیگس بھی ہیں, کافی کچھ سیکھنے کو ملا. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ پلوامہ کے بعد ایک پیس ٹائم شروع ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور یعنی پیس کے لیے دونوں طرف سے ہمیں سیریسنیس نظر آتی ہے ایک قسم کی, لیکن جو امپریکل ایویڈنسز ہیں اس میں تو یوں نظر آتا ہے کہ انڈینز جو ہیں پاکستان کے اندر انسرجنسیز کو سپورٹ کرتا رہا ہے. فار انسٹنس 2019 کی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی جس میں تقریباً 12 سینٹرز انڈیا رن کرتا رہا ہے افغانستان میں, اور تقریباً 4,500 جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ, لشکر احرار کے لوگ اور اس طرح کی بہت ساری, تاکہ وہ بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. پھر گلبوشن کا ہمارے سامنے ہے, میجر گورے واریہ جو ہے اس کی تو اوپن بہت سارے وی لاگس ہیں جس کے اندر یعنی چا بہار سے لے کر اور جو ڈیزائن الٹرنیٹیو جو وہ بنا کے دیتا رہا ہے, تو اس میں تو فرام انڈین سائڈ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ پیس کی طرف موو کر رہے ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ غالباً میرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کا ریلیشن شپ ہے لائک یہ جو ہماری طرف سے تھوڑا سا پیس پوسچر جو نظر آتا ہے. اچھا ہاں اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ افغانستان میں نے جو بتایا کہ انڈیا کے 12 کونسلیٹس تھے یا کتنے کونسلیٹس تھے جو میں نے خود عمان میں بتائے, وہ اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ امن کے لیے تھوڑی تھے, وہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو نہیں تھے. دونوں ملک جس حد تک ہو سکتا ہے انسرجنسیز کو دوسرے ملکوں کی سپورٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا اگر بلوچستان میں کرتا ہے, نہیں کرے تو مجھے اس پہ بہت حیرانی ہوگی, کیونکہ عام طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز یہی کچھ کرتی ہیں, بالکل کرتے ہوں گے, اور وہ چیز نہیں رکتی ہے. آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ the hot war, not the cold and covert wars which are going on in the country, which will always go on. یہ یعنی امن بھی ہوتا ہے تبھی ملکوں میں یہ انٹیلیجنس ایجنسیز دونوں ملکوں میں, ہر ملک میں ایسے کام کرتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کی انسرجنسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کام تو ہوتا رہتا ہے. ایسے یہ تو کبھی رکا نہیں ہے. وہ جو کچھ تو رکا ہے, یعنی کبھی کبھی کچھ چیزیں رکتی بھی ہیں, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, اور بالکل انڈیا سپورٹ کرتا ہے انسرجنسیز. بعد میں پاکستان بھی کرتا ہے جس حد تک کر سکتا ہے, 6 انسرجنسی وغیرہ یہ بھی سپورٹ کرتے رہے, لیکن کئی دفعہ کم ہو جاتا ہے, کئی دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو 6 کے لیے پاکستان میں بہت اچھے قسم کے چیزیں کھلی ہیں, تو اب یہ صرف از ناٹ آؤٹ آف دا گڈنس آف اینی باڈیز ہارٹ, اٹ از فار دس کہ جی ہندوز وی ڈونٹ وانٹ ٹو in any way support, but 6 we do. ہم کو اچھے لوگ تھوڑی خراب ہیں, وہی خراب ہوں گے جو ہمارے ساتھ. یہ ہوتا رہتا ہے. آف کورس انڈیا سپورٹس انسرجنسیز ہیئر, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اچھا بائی دا وے آئی ہیو ریفرڈ ٹو دی انڈین اسٹیٹس, یہ جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں 1989 کے بعد, میں نے اس کے اوپر ساری رپورٹس دی ہوئی ہیں, سو دیٹ یو شوڈنٹ تھنک کہ پاکستان نے تو بنگلہ دیش میں کیا لیکن انڈیا نہیں کرتا, وہ بھی کرتے. And that is why I have said in this book at place that India has lost its moral right over Kashmir, just as Pakistan lost its moral right over Bangladesh at one time. It's not کہ یہ بالکل biased کتاب نہیں ہے. تو اس میں اگر وہ اس کے اوپر ہوتی کوورٹ وار پہ, I would have written more about it. پرابلم یہ کہ انسرجنسیز کے چکر میں نا ڈاکومنٹس نہیں ملتے, اور اگر خیر میں ڈاکومنٹس تو نہیں, لیکن یہ کہ انٹرویوز کے اوپر اگر میں اس طرح کی چیز لکھ رہا ہوں, کسی دن لکھوں گا تو لوگوں کے انٹرویوز بھی لے لوں گا میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ڈینائی کر رہا ہوں اس کو, بالکل ڈینائی کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, بالکل کرتے ہیں, کوئی سینٹس نہیں ہوتے. طارق یہ بتائیے کہ پاکستان ایک بہت بھیانک قسم کی انسرجنسی کو فیس کر چکا, اور اس کی غلطیاں آپ نے بھی گنائیں اور انہوں نے خود بھی محسوس کی ہوں گی. اب دوسری انسرجنسی میں وہی تمام غلطیاں کیوں کر رہے ہیں, یا اس جیسی غلطیاں کیوں کر رہے ہیں وہ؟ اب اس وقت پاکستان کے اندر انسرجنسی بہت ہی اکیوٹ قسم کی بلوچستان میں ہے, اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ آہستہ آہستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچتی جا رہی ہے.
پتہ نہیں کہاں تک کی بات. کیا یہ چیز جو ہے وہ اس کو صحیح طرح انہوں نے ہینڈل کرنا کیوں نہیں سیکھا؟ when one reads history, one finds that states never learn anything from history. ان کو اس وقت پاور کئی لگتا ہے کہ this is going to succeed. They never actually learn from history. That's the only answer I can give. اسٹیٹس اور بات ہے, ملٹریز are parts of states. بالکل اسی طرح سوچتے ہیں, بالکل absolutely. They don't learn from the past. اب دیکھیں نا, look at the case of Putin. Had he looked at the Afghan imbroglio, تو کیوں یہ کرتے؟ تو states never learn. چھوٹا اسٹیٹ ہے, we will take action, we will conquer, within 15 days everything will be over. Sometimes it does happen also. یہ صرف وہی ایگزامپل ذہن میں رکھتے ہیں, فیلئرس کی نہیں رکھتے. The glass is always half full. Sir, I have two questions. Sir, the first question is that do you see a present clique in Pakistan, and does it have a greater resemblance to the Ayub clique or the Musharraf clique? And the second question is that if the Pakistan army had the opportunities that Hitler's SS had, would the Operation Searchlight and Operation Blitz be greater than the Holocaust right now? Cliques are not obvious to people like me who are outside. وہ تو ملٹری کے اندر بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتی, تو میں کیا جانوں کلیکس کو اس وقت کے. there's no means that I can know any cliques within the military now. I have no such knowledge. Okay. And the second one was, if Pakistan had that much strength as Germany had. Okay. So Germany had strength against Poland, against Sudetenland. Okay, they won. No, sir, I'm saying if Pakistan army had the strength that Hitler's SS had, yes, would the Holocaust be as great? Would the Holocaust be smaller than the? نہیں, یہ بیٹا, this cannot be said. This cannot be said because that would involve a lot of speculation. Speculation I don't want to do. Okay. ڈاکٹر طارق, السلام علیکم. السلام علیکم جی. ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور اس لیے اس سے پہلے بھی آپ نے 2-3 مرتبہ انوائٹ کیا, لیکن میری ایسی بینکنگ کی کمٹمنٹس ہوتی تھی کہ میں وہ اٹینڈ نہیں کر سکا. تو آج تو میں نے بڑا انجوائے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک شیئر کیا, ویسے بھی میں پرائیویٹلی 1-2 دفعہ آپ سے بات کر چکا ہوں, کہ بھٹو جب گیا, جب ٹکا خان تھے, ٹکا خان کو جب ٹرانسفر کیا ایسٹ پاکستان, تو جب بھٹو صاحب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے ٹکا کو ایڈریس کر کے کہا, جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کہ کل thousands and lakhs, other will be cattle and sheep. تو یہ بات جو ہے, یہ مجھے, ہلو, آپ کو آواز آ رہی ہے میرا خیال؟ اچھا, یہ بات میں نے اتفاق سے کبھی آپ سے شیئر کری ہوگی یا نہیں. میں جس وقت بھٹو ہینگ ہوا ہے تو اس کا ایک ٹیلیکس آیا تھا, جو میں اپنے ہیڈ آفس میں بینک کے بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ جو ہمارا گروپ فائنینشیل ہیڈ تھا پورے گروپ کا, جس میں 20 ڈفرینٹ بینکس تھے, ان کا جو فائنینشیل ہیڈ تھا, چیف فائنینشیل آفیسر, وہ میں اس کے ساتھ ایک اسائنمنٹ کے اوپر کام کر رہا تھا. تو میں نے وہ ٹیلیکس اس کے پاس لایا, اس کی کاپی وہاں سے, اور میں گیا تھا کسی اور کام سے ٹیلیکس روم میں, لیکن وہ کاپی لے کے آیا. تو میں نے اس کو کہا کہ جی بھٹو ہیز بین ہینگڈ. تو اس کا جو جواب تھا وہ ایک دم سے اسپونٹینسلی کہ ون باسٹرڈ ہیز گون. پھر اس نے مجھے یہ چیز جو میں نے ابھی آپ سے کوٹ کری, کہ یہ اس کے پاس نیوز پیپر کلپنگ بھی تھی, اینڈ ہی واز اے سن آف جسٹس رحمان, بنگالی جسٹس رحمان. تو اس نے یہ کہا کہ بھٹو نے ایز اے سویلین ایک آرمی کو آرڈر کر رہا ہے, کل thousands and lakhs, other will be cattle and sheep. تو پتہ نہیں آپ نے یہ آرکائیو میں شاید مل جائے نیوز پیپر, یا ابھی نہ ملے, یہ تو بہت پرانی چیز ہے. دوسری چیز میں نے ون کوشچن میں تو یاد تو رہے پھر. اچھا ٹھیک ہے, اس کو میں لکھ لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا, جی آگے اب چلیے. یہ ایک سویلین اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ تو بہت, میں آرمی والے کا تو چلے ان کا ایک کام ہے کہ وہ مار رہے ہیں, جس طرح بھی کر رہے ہیں,
لیکن اور دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ پاکستان کا جو فال ہے وہ بھی بھٹو کی وجہ سے. میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وہ پولینڈ کی اور یہ اس نے کہانی بتائی، وہ تو شاید ویسے بھی آپ کو بھی پتہ ہوگی یا دوسرے لوگوں کو. تو اس نے کہا بھٹو از ٹو بی بلیمڈ فار ڈس ممبر، اور سارا بوچری کا وہ کہتا تھا کہ یہ وہی ذمہ دار ہے. پھر بھٹو نے پھر آبویسلی وہ کیوں بنگالی تھا اور بڑی ریناؤنڈ فیملی کا بھی تھا، اور اس کو اس کی نالج اور اس کی سمجھ ساری چیزیں تھیں. دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو انسرجنسی ہے یہ اب تو ون سائیڈڈ ہے. پاکستان میں تو طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی انسرجنسی اب کر سکے، تو یہ ون سائیڈڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ انڈین جرنلز جو میں نے خود پڑھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اندرا گاندھی کا پتہ نہیں صحیح کوٹ کیا تھا اخبار میں یا نہیں، میں نے وہاں پڑھا تھا گلف نیوز میں، کہ ہم اس کو بلیٹ کریں گے پاکستان کو. اب ہم ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کریں گے، بلیٹ کریں گے. تو یہ جو نیوز پیپر میں تھا، اب یہ پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے. لیٹ می آنسر. تیسری چیز یہ ہے کہ فائنلی یہ ماشاءاللہ آپ کی شاید 13th بک ہے جو آپ نے آج لانچ ہوئی ہے، تو بہت مبارک ہو اس چیز. تھینک یو ویری مچ. اچھا، I'll take up these things word one by one. Bhutto's words to General Tikka, they are true. They are given in several places. Doesn't matter if 10,000 or 20,000 are killed. یہ کئی اور جگہوں پر بھی دیے ہوئے ہیں. These have been quoted. But these are not orders. These are words, not orders. Legally, Bhutto was a leader of the opposition. He had no right to order a military commander, not even a soldier. تو یہ آرڈرز نہیں ہیں، یہ صرف الفاظ ہیں، وشز ہیں، اور یہ بہت سے اور لوگوں کی بھی ہیں. بھٹو نے جو رپورٹ ہوا ہے اس کے اندر یہ اچھا رپورٹ اخبار والے نے کی ہے. whether his words are absolutely correct or not، اس کو ویریفائی بھٹو صاحب نے خود نہیں کیا، لیکن اخبار والے نے رپورٹ یہی الفاظ کہے ہیں جو آپ نے کہے اس وقت. اچھا یہ ادھر تم ادھر ہم جو ہیں، یہ بھٹو صاحب کے الفاظ نہیں ہیں. یہ جن صاحب نے یہ ہیڈ لائن لگائی تھی انہوں نے پھر اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ یہ میں نے ہیڈ لائن لگائی تھی، لیکن وہ جو الفاظ آپ نے کیے وہ واقعی بھٹو صاحب کے ہیں، بھٹو صاحب نے کہا تھا. لیکن اس کے اندر وہ یہی ہے کہ وہ آرڈر نہیں تھا، آرڈر کوئی ملٹری آفیسرز کو نہیں دیتا. ہاں ایک بات ضرور ہے، پاکستان's people, civilian and military, except the ANP, NAP کہتے تھے عثمانی نیشنل عوامی پارٹی، تمام لوگ، جماعت اسلامی بہت زیادہ، ایوری پولیٹیکل پارٹی. بھٹو نے تو خیر ون کیا تھا تو it was the most popular، لیکن جماعت اسلامی سب اس وقت ملٹری ایکشن کے پرو تھے. پاکستانیز کو پتہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتا سب کی غلطی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا پرو تھے، اگینسٹ نہیں تھے. اور اس کے اندر جب بھٹو صاحب وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے واقعی ایئرپورٹ پہ یہ کہا تھا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا ہے، یہ الفاظ کوٹڈ ہے، یہ اور اس کو انہوں نے ڈرائی بھی نہیں کیا. سو آل دس از، بٹ دی آرمی واز ان سپورٹ آف اٹ، اینڈ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ یحییٰ خان کو لوگ کہتے ہیں کہ ہی فیلٹ دیٹ ویسٹ پاکستان از دا بیس. ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ کو ہو جائے میرے ہی خلاف، کیونکہ ویسٹ پاکستانی فوج بھی تو بھٹو کے ہی ساتھ ہے. اور پھر یہ ہے کہ مجیب کہیں پیسے نہ کم کر دے فوج کے اور کہیں ہیڈ کوارٹر میں شفٹ کر دے یا کچھ، تو یہ چیزیں تھیں. لیکن بھٹو صاحب کی اس کے اندر آرڈرز نہیں ہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتے تھے. نہ ملٹری ایکشن میں بھٹو صاحب کے آرڈرز ہیں، وہ کلوز روم میں ہوا تھا، اس میں ویٹرز کے علاوہ سویلین کوئی نہیں تھا، ویٹرز بھی چائے سرو کر کے چلے گئے تھے. سیکنڈ تھنگ، پالش ریزولوشن، اس میں واقعی بھٹو صاحب نے تاخیر کی تھی، تساہل سے کام لیا تھا، تاخیر کی تھی. اور سر ایک منٹ، نہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ریزولوشن، لیکن ریزولوشن مانا نہیں تھا، اس میں تاخیر کی تھی. لیکن اس میں تاخیر جو ہے وہ 14-15 گھنٹے کی ہے، صرف پوری 24 گھنٹے کی، شاید چلو 24 گھنٹے مان لیتے ہیں، اگر 24 گھنٹے کی تاریخ سے زیادہ نہیں ہے. پلیز آپ بتائیے. سر وہ پولیس ریزولوشن انہوں نے پھاڑا نہیں تھا. ہاں وہ تو میں کہہ رہا ہوں، نوٹس تھے کچھ جو اس نے، ہاں نہیں یہ تو ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پالش ریزولوشن پھاڑا نہیں تھا، مانا نہیں تھا. ہاں ایگزیکٹلی، پاکستان ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دی، اپنے نوٹس پھاڑے تھے، پالش ریزولوشن نہیں پھاڑا تھا، لیکن مانا بھی نہیں تھا.
اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مانا جاتا تو پاکستان آرمی لے ڈاؤن آرمز نہیں کرتی. پروبیبلی ناٹ, کہ یہ شاید ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس وقت اے وننگ آرمی ڈز ناٹ obey اینی ون. تو پروبیبلی پولش ریزولوشن اور نن, وہ 24 ڈھاکہ کے نزدیک پہنچ چکے تھے, اینڈ دے وڈ ہیو سرٹنلی آفٹر دیٹ وہ تو کر تو لیتے. تو خیر یہ اس کے اندر بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ وہ یعنی مانا نہیں تھا, اور اس میں بھٹو صاحب کی غلطی بتائی جاتی. بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی تو میں نے پہلے ہی بتائی کہ وار مانگر تھے, اور وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دی. اور کوئی ایک تھا. السلام علیکم سر. پاکستان نے اپنی پیدائش کے ساتھ ہی جنگیں کی, ایکسپینشن کا اس کا تھا, بہت ساری جنگیں کی, لیکن بنگلہ دیش پہ انہوں نے بہت ظلم کیا, حکومت بھی نہیں دی ان کو. تو ایسا کیوں؟ اتنی تو سمجھ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان پہ ظلم کریں گے تو وہ ہمارے خلاف ہوں گے, لیکن اس سائڈ پہ تو ایکسپینشن کر رہے ہیں. اور سر دوسرا اسی میں سے سوال یہ کہ یہ اس سائڈ والے بنگلہ دیش کے خلاف کیوں تھے؟ وہ تو بھائی ہونے چاہیے, کیونکہ اسی ملک کا حصہ تھا سر. عام خلاف نہیں تھے. ہمارے یہاں ریسزم کو ریسزم تو سمجھا نہیں جاتا نا. ہمارے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ہنسی مذاق ہے, اگر کسی کا رنگ کالا ہے اس کو کالا کہہ دیا, یہ نہیں سمجھتے کہ دل پہ اثر پڑے گا, برا لگے گا, یہ ریسزم ہے. یہ تو الفاظ نہیں ہے نا, ہمارے ووکیبلری میں نہیں ہے. اسی طرح کسی کو موٹا کہہ دیا, کسی کو چھوٹا کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, یہ تو ہمارے یہاں اس کی سینسٹیونیس ہے نہیں. اچھا وہ ہم مذاق اڑا لیتے ہیں, یہ ان کا خواجہ سرا کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ تو اس طرح کے کوئی لڑکا بھی اگر اس طرح چلے ایفیمینیٹ انداز سے, اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سینسٹیونیس نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یہ بعض ملکوں میں کوشش کی جا رہی, بعض میں ایکچولی ہو گئی ہے. ہمارے یہاں ایکسیپٹ نہیں کرتے. LGBT کو بعض ملکوں میں لاز ہیں ویسے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں کرتے. تو یہ نہیں تھا کہ لوگ خلاف تھے بنگالیز کے, ایسا نہیں تھا. ان کو اوپر کی پالیسیز کو تو نہیں پتہ ہوتا. اب یہ عام عوام تو نہیں کرتے کہ جی جھوٹ وہاں سے لو اور کتنا جھوٹ لیا, کتنا بیچا, کہاں پیسے لگا. عام عوام کو تو ان باتوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. بس یہ تھا کہ سول سروس میں زیادہ تر لوگ ٹھیک ہے ان کے, اور یہ ایکچولی حکومت نے کوشش کی تھی 1967 ایکچولی 66 آنورڈس کوشش کی تھی کہ بنگالی تھوڑی زیادہ سول سروس میں آئیں, لیکن یہ اتنے زیادہ بیس نہیں تھا, اتنے زیادہ جتنی ارجنٹلی لانے چاہیے تھے اتنے تو نہیں تھے. تو اس لیے ہائر پوسٹ پہ تو نہیں تھے. اور بنگال ریجیمنٹس کے اندر قد بھی جو تھا ان کے لیے تھوڑا رکھا گیا تھا, دیٹ از ٹرو. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ڈسکریمنیشن جو ہے اس طرح کی کروڈ اور اوپن تھی, وہ نہیں تھا, لیکن کم ضرور تھے. اور یہ اوور آل یہ تھا کہ ناٹ ٹو گیو دیم پاور, پولیٹیکل پاور, یہ تھا. They were more in number, 55.5% تھے, 55.4% تھے, but they were not given power. That did happen. وہ ویسٹ پاکستان لیڈ, بٹ اس میں عوام کا نہیں ہے دخل, اس میں ایلیٹ کا زیادہ دخل ہے. وہ تو تھا because the West Pakistan elite wanted to rule itself. وہ تو تھا, and that is of course true. اس میں تو کوئی شک نہیں. اور ویسٹ پاکستان ایلیٹ کے اندر ملٹری بھی شامل تھی, that is also true. لیکن یہ تھا, and that money was spent on the military also and development in West Pakistan, لاہور and اسلام آباد, یہ سب کچھ تو تھا. تو ایلیٹ کو آپ بلیم تو کر سکتے ہیں, they did it deliberately, لیکن عوام کو اس طرح کا ڈیلیبریٹ نہیں تھا, ہنسی مذاق ضرور تھا. میرا خیال یہ ہے طارق کہ اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی شامل تھا کہ پاکستان بننے کے تقریباً فوراً بعد چند سال کے اندر ہی وہاں پہ ایک بے چینی پھیل گئی تھی, اور وہ الگ ہونے کی سیاست شروع ہو گئی تھی. ان کے ساتھ بھی جو میں نام بھول رہا ہوں, وہ سیاستدان جن کی پارٹی تھی, کرشک سمرک پارٹی, جی کرشک سمرک پارٹی, جو لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان ریزولوشن پیش کیا تھا اچھا فضل الحق کی بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ سب لوگ جو ہیں اس قسم کی ان کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی تھی, بہت پرانی تھی. اس کے بعد پھر خیر وہ وقت گزرنے کے بعد اگرتلہ کانسپریسی کیس میں باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا انٹروین کر رہا ہے وغیرہ, اور یہ لوگوں کے ذہن میں تھا. لیکن ہم لوگ جو اس زمانے میں یونیورسٹیز میں تھے, اسٹوڈنٹس تھے, ہمیں معلوم ہے کہ بنگالی جو یہاں آتے تھے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے, پاکستان اس طرف بھی یہاں سے وہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے, تو ان کو احساس تھا
یہاں وہاں سے یہاں آنے والوں کو کہ ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک ہو رہا ہے. اور یہ ایک بہت بہت عام بات تھی. یہ بات ہے. بالکل بالکل صحیح بات. آپ Thank you, sir. Sir, congratulations, sir. Thank you very much. For Thank you providing for a very coming. Thank you for coming. unbiased history. It's really alternate history. جو کہ اس ملک میں بہت کم ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو سر بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اس سے پہلے بھی کافی جو کام کیا ہے. تو میرا ایز اے کشمیر کا میں رہنے والا ہوں, تو چونکہ فوکل پوائنٹ جو ان وارز کا کشمیر ہی رہا ہے, اسی پہ جو بھی جنگیں اوریجنیٹ وہیں سے ہوئی ہیں. تو یہ ہوتے ہوتے تو 2003 سے کچھ امن آیا اس خطے میں. اس کے بعد ایک کافی بہتر صورتحال ہوئی تھی کہ ایک بارڈرز کو آلموسٹ اس طرف جا رہے تھے کہ ارریلیونٹ ہو جائیں, اور اس میں روڈز بن گئے. پل جو 47 میں جن پلوں کو اڑا دیا گیا تھا ان کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا گیا. بس سروس چلی. وہ ایک لوگوں کا ایک انٹریکشن شروع ہو گیا بارڈر پہ, جو لوگ ڈیوائیڈڈ تھے. بڑی اچھی ایک وہ تھی موو. تو امید یہی کرتے تھے ہم لوگ کہ جی شاید ہم آگے بڑھیں گے, لیکن ایک اچانک اس پہ ایک ہالٹ آیا اور ریورس ہو گئی وہ ساری چیزیں. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر کہیں آ جائیں گی یا ہم واپس پیچھے ہی چلے جائیں گے؟ دیکھیں, وہ جس پالیسی کی آپ بات کریں جنرل مشرف کے زمانے کی پالیسی ہے. جنرل مشرف نے بس سروس چلائی اور یہ سب کچھ کیا, اور اس کے اوپر ایک کتاب ہے جو جنرل مشرف کے فورن منسٹر نے لکھی ہے, نیدر اے ہاک نور اے ڈو بائی خورشید قصوری. وہ کتاب بہت اچھی ہے. وہ ہی واز دی آرکیٹیکٹ آف دس پالیسی. وہ انہوں نے کیا تھا. وہ جب مشرف کی حکومت گئی اور خورشید صاحب گئے تو اس کے بعد سے وہ پالیسی تو اپنی جگہ منجمد ہو گئی. اس کے بعد میں وہ اٹیکس وغیرہ کی بھی وجہ تھی. لیکن دیر واز اے سولوشن آف کشمیر تو ڈکسن نے دیا تھا. ڈکسن ہیز سیڈ, اس کی رپورٹ تو 1950s میں آئی تھی. ڈکسن ہیڈ سیڈ کہ بھائی ایسے کرو کہ یہ جو جموں ہے یہ موسٹلی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے پلیبسٹ کرانے کی, یہ ویسے ہی انڈیا کو سپورٹ کر دو کیونکہ یہ ان کا بیس ہے, ڈوگرا بیس ہے. اور جو یہ آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان کے سپورٹ کر دو. آزاد کشمیر کے ساتھ بلتستان چترال اور یہ سارے ہنزا نگر وغیرہ سارے یہ کر دو. اور جو رہ گئی ویلی میں آپ کرا لیں. ویلی اگر چاہے تو وہ انڈیا کے ساتھ جوائن کر لے, چاہے پاکستان کے ساتھ جوائن کر لے, یہاں آپ کرا لیں پلیبسٹ. نہیں مانا پاکستان نے. پاکستان نے کہا کہ جی وہ تو آپ پوری اسٹیٹ کو کہہ رہے تھے. دا ریزولوشن آف کشمیر, دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن از فار دی ہول اسٹیٹ, تو آپ ایک ریجنس کا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نہیں مانا انہوں نے. اچھا, انڈیا نے بھی نہیں مانا فار دیٹ میٹر. انڈیا نے اور وجوہات تھے. خیر وہ انہوں نے یہ والا شروع میں مانا تھا, پھر انہوں نے بھی نہیں مانا. تو یہ تو اس کو چناب فارمولا بھی کہتے ہیں. یہ سرتاج عزیز نے بھی بعد میں دیا ود دی فارن منسٹر آف انڈیا, یس خشونت سنگھ. لیکن اس کے بعد میں واجپئی کی حکومت گر گئی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو ایسے سولوشنز کئی دفعہ آئے ہیں, اور یہ سولوشن اٹس اے گڈ سولوشن ہونا چاہیے. جسٹ بسز کراسنگ اوور ایٹسٹرا ڈونٹ میک اے ڈفرنس. they make a very slight difference. آپ کے لیے I know you live there, تو آپ کے لیے they do make a difference. I should apologize for saying they don't make a difference. نہیں ٹھیک ہے, آپ کے لیے they do make a difference. کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, they do make a difference for you. It's a human thing. لیکن امن ایسے نہیں ہوتا نا, وہ تو جس دن چاہے روک دیں بس کو. امن تب ہوگا جب ایکچولی ون آف دیز رپورٹس, دی چناب فارمولا اور دی ڈکسن فارمولا, ابھی بھی وہ ہو سکتا ہے وہ کریں. لیکن a third alternative now has to be given. یہ neither پاکستان nor India wants a third alternative. JKLF کہہ رہا تھا, JKLF جنرل دورانی نے خود لکھا ہے کہ میں نے تو JKLF کو گھاس ہی نہیں ڈالی. He was the head of the ISI that time. خود لکھتے ہیں وہ. JKLF کا یہی تھا کہ third alternative that means independence. وہ کہتے ہیں کشمیر بھائی آخر اس سے چھوٹی اسٹیٹس بھی تو ہیں, نیپال بھی تو ہے, اگر وہ زندہ رہ سکتے تو ہم بھی زندہ رہ سکتے ہیں. ٹورزم وغیرہ کے اوپر ہمارے پاس چیزیں ہیں, ہم زندہ رہ سکتے ہیں. تو وہ تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی, نہ پاکستان نے نہ انڈیا نے. یہ دونوں نہیں کہتے, اس کو دونوں نہیں مانتے. بہت سے اگری آن دس کہ جی ہمیں ملک چاہیے, عوام نہیں وہاں کے چاہیے. تو یہ اگر ہو جائے تو پاسبل تو پیس ابھی بھی ہے. آئی مین آفٹر آل یو آر فیسنگ اے نیوکلیئر پاسبلٹی آف اے نیوکلیئر ہولوکاسٹ.
وہ آپ لیے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نہیں مانتے ان کی یعنی بات جو فارمولاز ہیں اویلیبل. ایک اور کوشچن 65 کی وار کے حوالے سے. 64 میں شیخ عبداللہ اس کو بھیجا گیا آزاد کشمیر, تو کیا اس کی کوئی فارمولہ تو ہوا ہوگا کہ کوئی سیٹلمنٹ کرنے, اور سڈنلی ڈیتھ آف نہرو, تو وہ دیٹ واز صحیح. شیخ عبداللہ کو جو بھیجا گیا تھا, شیخ عبداللہ اف ہی ہیڈ سیٹ سم تھنگ, اس کا پتہ نہیں چلا بیکاز نہرو ڈائڈ, اینڈ شیخ عبداللہ کو اس کے بعد میں کوئی ایسا بیان آیا نہیں, تو پتہ نہیں چلا. شیخ عبداللہ واز ڈسڈ بائی نہرو, ہی واز پٹ ان جیل. آپ کو تو معلوم ہے. صحیح ہے سر. آئی ہیو 2 questions. جی جی. فرسٹ کویشچن یہ بینگ دا اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آئی نو, اور جس طرح نوم چومسکی نے بھی کہا ہے یا ویلسن نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کنسیکوینسز یا امفیکٹ سب سے امپارٹنٹ ہوتی ہے, اس سے زیادہ امپارٹنٹ کاز ہوتی ہے. جی جی. اگر پرٹیکولرلی کمنگ ٹورڈز دا کاز آف کشمیر, تو موسٹ رائٹرز لائک راجوی ڈوگرب ہے یا ولی خان ہے, وہ لکھتے ہیں کہ دس واز دیئر پلین, برٹش پلین, یعنی یہ ان کا پلان تھا کہ کشمیر اس طرح ڈسپیوٹڈ رہے نا. تو کیونکہ وہ سمجھتے کہ دے ہیو دیور انٹینشن اور گولز تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں, اور اگر گولز ہے تو وہ کیا گولز ہیں ان کے, اور وہ کس طرح وہ اچیو کر رہے ہیں. سیکنڈ کویشچن یہ ہے, جس طرح تومس ایکوینس نے کہا تھا کہ بیہائنڈ اے بک دیر ایگزسٹ اے مین, اور مین کی بیہائنڈ مائنڈ ہوتا ہے, اور مائنڈ کے بیہائنڈ بائسنس بھی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہے. دیر فار اف رائٹر از اویلیبل آسک ہم کہ اس کی انسپریشن کیوں ہے کہ وہ ایک بک لکھتا ہے. تو سر واٹ انسپائرڈ یو ٹو رائٹ دس بک؟ اوکے اوکے, تھینک یو. اور میرے خیال میں ویری گڈ کویشچنس. اور سیکنڈ کویشچن اسپیشلی وائی ڈیڈ یو رائٹ دس بک. اچھا دیکھیں, یہ جو کنسپریسی تھیریز دیر آر سو مینی, دیر از ناٹ اے شریڈ آف ایویڈنس, not a shred of evidence that the British actually made a plan that Kashmir should remain this kind of, let's say, pro-war or war-inducing kind of problem. Not a shred of evidence, کوئی نہیں. ایک چیز ضرور ہے جو پاکستانی اکثر کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ Christopher Dumont was a civil servant. He was in the commission جو یہ ریڈکلف جب باؤنڈری بانٹ رہے تھے تو وہ اس کمیشن کا حصہ تھے. He was a civil servant. So he says he saw the 9th June plan, اور 9th June plan کے 3 تحصیلیں جو ہیں 9th جون وہ پاکستان کو مل رہی تھیں, ان میں مسلم میجورٹی تھی, وہ انڈیا کو بعد میں ملیں. تو یہ پلان چینج کیا گیا, اور یہ کس کی ایما پہ کیا گیا؟ شاید نہرو کی ایما پہ, یعنی یہ پاکستانیز کہتے ہیں نہرو کی ایما پہ. بیومن نے یہ لکھا ہے کہ چینج کیا گیا, یہ نہیں لکھا کس کی وجہ سے چینج کیا گیا, انفلوئنسز کیا تھیں. اچھا میں نے لکھا ہے وداؤٹ ریفرنس ٹو بیومن, میں نے لکھا ہے کہ یس, یعنی کشمیر کی روڈ اکثر پاکستان کے لیے پرابلم, پاکستانیز اس کو اکثر کہتے ہیں کہ روڈ دینے کے لیے. بٹ اگر روڈ نہیں کشمیر کو دی جاتی مہاراجہ کو, تو پھر مطلب پھر ان کو آپشن ہی کیا تھا؟ پھر تو صرف انڈیا تو آپشن نہیں تھا, پھر تو پاکستان ہی آپشن رہ جاتا. سو ایون اف دس واز ڈن, دس از ناٹ اے گریٹ ایشو. اچھا یہ میرا آئیڈیا ہے, آپ کا نہیں ہے. سیکنڈلی دیر از اے سکھ لیڈر جن کا نام میں نے بک میں لکھا ہے, جو یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس تھا, ہم نے کہا تھا کہ سکھ شرائنز وغیرہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور دوسرے ریزنس کی وجہ سے یہ 3 تحصیلیں جو ہیں یہ ہمیں دی جائیں, اور وہ ہمیں دی گئیں. تو لہٰذا یہ تھا. تو برٹش پلان تو کہیں سے بھی نظر نہیں آتا, اور یہ کہ بعد میں متنازع ہو جائے گا اور جھگڑا ہوگا اور یہ وہ, بلکہ ماؤنٹ بیٹن, فیلڈ مارشل سکلاٹ آکن لیک, Gracie, and what was the name of the Indian general? Butcher. They were all trying کہ یہاں جنگ نہ ہو. And then Britain also tried کہ 65 میں بھی برٹن نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے پاکستان کی تو ہے اس میں انیشیٹو, لیکن انڈیا کو بھی پوری یونائٹڈ نیشنز کو رپورٹ کرنا چاہیے تھی, جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. I mean this doesn't happen when you are attacking a city. You don't go to the UN.
you also defend, وہ اور بات ہے, لیکن کہیں نہیں نکل رہا. سو یہ سنی سنائی باتیں اور وہ جو جس چیز کی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے, اور اس میں تو انٹرویوز بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں کہی جا سکتی. ہاں, What inspired me to write it? بھائی وہ yes. 1971 میں I was against that war because I had heard some people only. I wasn't even sent there. I was an armored corps officer. So I wasn't even sent there, but I had heard about it and I knew, then I investigated, tried to ask as many people as possible. تو مجھے یہ معلوم تھا کہ بہت ظلم ہوا ہے, and I didn't want to serve because one could have that war, another war again. تو میں جنگ کے بارے میں لکھنا چاہ رہا تھا اتنے سالوں سے. But I was writing other books, etc. اس کا میں 2 دفعہ گیا ہوں, میں وہاں پہ ڈھاکہ گیا, بنگلہ دیش گیا, وہاں سے میں نے 2 دفعہ انٹرویوز وغیرہ لیے اور اپنے پاس رکھے, اور لوگوں سے بھی انٹرویوز وغیرہ لیتا رہا. تو ہوا یہ کہ موسٹ آف دا ورک وچ آئی ہیڈ ڈن ان مائی 2 وزٹس ٹو بنگلہ دیش ہیڈ بین پبلشڈ. لیکن میرے پہ ایک قرض تھا اس کتاب کا, تو میں نے وہ قرض اتارا اس کو لکھ کر. اس کو لکھنا بڑا مشکل تھا ایکچولی, اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ یو ول فائنڈ کہ میرے پاس کوئی فنڈنگ تو ہے نہیں, میں تو اپنے پیسوں پہ کرتا ہوں, کوئی ریسرچ اسسٹنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اینڈ I wanted a 3rd visit to Bangladesh. I couldn't do it because I couldn't afford it. باقی میں ناردرن ایریاز کے اندر لوگوں سے انٹرویوز وغیرہ لیے, میں وہاں جانا چاہ رہا تھا, وہ کووڈ آ گیا بیچ میں. ولیجز وغیرہ میں گیا ہوں, بارڈر کی ولیجز پہ گیا ہوں, بہت سی اور ولیجز میں گیا ہوں, لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. 117 انٹرویوز ہیں اس کے اندر, اور اس میں آرڈنری لوگوں کے بہت سارے کے ہیں, تو اس میں تو لوگوں کی وائفس کے ہیں جو بیوہ ہو گئی وغیرہ, تو وہ ہے. تو یہ ایک قرض تھا جو میں لکھنا چاہ رہا تھا تاکہ ہسٹری صحیح ہو. ہمیں جو پڑھاتے ہیں 65 وار کا 71 وار کا, وہ غلط پڑھاتے ہیں. سو آئی وانٹیڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ. Doctor, thank you so much for your talk. Thank you. Doctor, during your talk, you spoke of the effect of racism on Bengalis. This might be anecdotal, but Afghans have also been subject to racism and discrimination in Pakistan. Yes. How will this dynamic play in Afghanistan's relationship with Pakistan? Yeah. And my second question is, the title of your book is An Alternative History to Pakistan. Is there going to be an alternative future to Pakistan as well? اچھا, پہلا سوال. There are stereotypes about the Afghans also in Pakistan, اور ان کے بھی ہوں گے ہمارے لیے, وہ ہیں, but they are of a different nature than the ones we have about Bengalis. ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اسٹرانگ, بریو, ریش میں بھی, دوز کائنڈ آف اسٹیریوٹائپ, نسوار, یہ وہ اس طرح کے اسٹیریوٹائپس ہیں تو انسلٹنگ وہ بھی, لیکن وہ انسلٹ اس کی ڈگری کی انسلٹ نہیں ہے. اٹس اے میچو کلچر. اس میں ان کے میچو ہونے پہ تو کسی نے شبہ نہیں کیا نا, یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ پٹھان سے فیمنیٹ ہیں, لڑ نہیں سکتے, چھوٹے ہیں, کالے ہیں, یہ تو کوئی نہیں کہتا. سو اے ڈگری آف پین وچ یو گیو از فار مور ٹورڈز دوز کائنڈ آف پیپل. یو سی, اس لیے وہ ایک سی نہیں ہے, ایکویولنس نہیں ہے, ایز ڈاکٹر رخسانہ واز سیئنگ, ایکویولنس نہیں ہے. ہیں ان کے بھی پاکستانی اس کے لیے ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتے. ہم انگریزوں کو گورا کہتے ہیں, ہم ان کو شیملیس کہتے ہیں, بہت چیزیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں چیٹس ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. تو اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں, ہر طرف ہوتے ہیں, لیکن اٹس اے ڈگری آف اسٹیریوٹائپ اینڈ ہاؤ پیپل سی اٹ. انگریزوں پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ جو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں تو رول کر رہے تھے نا, ڈپٹی کمشنر وغیرہ تھا یا دوسرے تھے, یا وہ جو کہہ رہے ہیں پڑھنے آتے تھے, تو وہاں تو ہر وقت فیس ٹو فیس ہیں, وہ تو پھر ڈیل کر رہے ہیں نا ہر وقت ان اسٹیریوٹائپ سے. تو دین اٹس اے ڈفرینس. ہاں ایک بات ہے, انڈیا میں مسلمانوں کو اس وقت ٹیررسٹ بہت سے لوگ کہتے ہیں. ابھی ایک پروفیسر نے معافی بھی مانگی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ, بیکاز اے اسٹوڈنٹ ایکچولی وینٹ ٹو دا کورٹ. تو وہاں مسلمانوں پہ اثر اس کا بڑا برا پڑتا ہے, وجہ اس کی مسلمان مائنورٹی میں ہے. اب آپ اس کسی کو اگر وہ یہ کہیں گے تو اس کے اوپر تو اثر پڑے گا. وہی بات وہ افغان کے اوپر نہیں پڑے گا, اس کے اوپر تو پڑے گا. تو اسٹیریوٹائپ کہاں استعمال ہوتا ہے, کیسے استعمال ہوتا ہے, کون استعمال کرتا ہے, ان تینوں چیزوں کا بڑا فرق ہے. اچھا, آپ نے کوئی سیکنڈ چیز ہی پوچھی تھی. آلٹرنیٹیو فیوچرز ہمیشہ پاسبل ہیں. ایز اے سیڈ,
we can't predict the future, but if, let's say, same, the Dixon plan or the Chenab plan is future, the future of the subcontinent may be different. It is very much possible. It's not that Pakistan lacks things. Pakistan lacks good organization, good politics maybe, good administration, all this. But it doesn't lack material goods, etc. It doesn't lack, there are so many of you young people sitting here who are the future of this country. A talent नहीं lack करता, people go outside and work, etc. lack नहीं करता. वो बहुत बड़े बैंक के अफसर रह चुके हैं, अनवर साहब बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने आपको बताया बैंक में कितने लोग पाकिस्तानी काम करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं, कुछ कर नहीं सकते, करते हैं, लेकिन राइट मौके के ऊपर हर जगह नहीं करते. यहाँ ठीक है, ऐसे नहीं मौके के करते हैं सही तरह. तो फ्यूचर तो बड़ा अच्छा भी हो सकता है, फ्यूचर का कहा नहीं जा सकता, बट एन अल्टरनेटिव फ्यूचर इज पॉसिबल एंड अ गुड वन. आखिरी सवाल. Professor, so I believe you've been related to academia for a while now, so yes. My question is related to that. Yes. हमें 8th grade में मुझे याद है हमारी जो उर्दू की किताब थी उसमें यही लिखवाया गया है कि रात की तारीकी में दुश्मन ने 1965 में हमला किया था. एंड as soon as I went to 9th grade, which was my O levels, मैंने पास पेपर खोल के देखा कैम्ब्रिज का, एंड वहाँ पे लिखा हुआ था पहला लाइक जो क्वेश्चन which really got my attention was why did Pakistan lose the wars of 1965 and 1971. ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, 7 marks का आता है, and it raises a lot of controversy too. Don't you think कि आपका academia inherently flawed है इस मुल्क का? And I think अगर like आपकी एकेडेमिया बहुत बेहतर हो सकती है, एंड लाइक इट कैन ओपन न्यू पाथ्स बिटवीन रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो लाइक गॉड नोज हाउ लॉन्ग यही नैरेटिव हमें पुश किया आई जा रहे. कि Yes, you are quite right. You ought to read the book The Murder of History in Pakistan. के अजीज़ साहब की किताब है The Murder of History in Pakistan. बच्चों को तो यही पढ़ाया जाता है, लेकिन वो जो दूसरी बात उन्होंने ब्रिटिश आपने कहा ना, वो लेवल्स के पेपर में वाई डिड पाकिस्तान लूज 65 वॉर, वो भी इंटायरली दुरुस्त नहीं है. जनरल महमूद की जजमेंट ज़्यादा बेहतर है कि एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ ड्रॉ, एंड इफ़ द एम वाज दिस देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ फेलियर, बट अदरवाइज इट्स मोर ऑफ अ ड्रॉ. तो इस तरह है कि हमारे एकेडेमिया में ये सही है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग एट्सेट्रा हैज़ not occurred, but then it's a difficult thing. People look to their futures. You know, if you say things which the state doesn't like, you are not promoted, and you may face dangers. तो बहुत से लोग फिर नहीं करते ऐसे काम. Professor, but how long will it take for us to get rid of this? I don't know. That's not a question to answer, क्योंकि वो future में है. I really don't know. एक सवाल मेरा है आखिर में, बिल्कुल अब इसके बाद कोई सवाल नहीं. ये वॉर्स में नॉर्मली औरतों की मोलेस्टेशन, रेप वगैरह होते हैं, जगह जगह होते हैं. कोई ताज्जुब बात नहीं, हिस्ट्री में भी होते रहे हैं. मगर बांग्लादेश के बारे में ख़ास बात लोग कहते हैं कि जब आपके टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो बात करने लगें कि हम इनकी नस्लें बदल देंगे, तो क्या फिर फौजियों को उन्होंने कोई हिदायत की थी कि वो करें ये सब चीज़ें? Right. There is no evidence at all. कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि ऊपर से पॉलिसी थी कि बंगालीज को रेप किया जाए. कोई ऐसी एविडेंस नहीं है. However, it is also true that some military officers actually stopped rapes. ये भी सही है और मैंने किताब में लिखा भी है. But it is also true that General Niazi did make such statements. ये भी है. लेकिन वही बात है जैसे मैंने अनवर साहब की बात के ऊपर कहा कि स्टेटमेंट ज़रूर है, ऑर्डर नहीं है ये. हालांकि वो जनरल है, स्टेटमेंट ज़रूर है, ऑर्डर नहीं है. देयर इज़ नो सच, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डर. ये है कि हाँ इंड्यूस कर सकता है आदमी ऐसे, और ऐसी उनकी बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट्स हैं उनकी जिससे ऐसे लगता है कि जैसे उनको परवाही नहीं है कि अगर होता है तो होता रहे, कोई बात नहीं, शेरा कितना तेरा स्कोर है, इस तरह की बातें हैं, लेकिन ऑर्डर्स कोई नहीं है. तो लिहाजा एट द मोस्ट वन कैन से, यू नो, कंजर्वेटिवली वन कैन से दिस टू बी कॉशियस के बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसी यू नो स्टेटमेंट्स हैं.
ان اسٹیٹمنٹس کے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے انڈیوس ہوئے بھی ہوں، لیکن باقی یہی ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھایا کچھ لوگوں نے اور انہوں نے کیا، اور کچھ لوگوں نے روکا بھی ہے، ایسا بھی ہوا ہے، اور باوجود اس کے پھر بھی ریپس ہوئے ہیں، اور بڑے 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 گھنونے طریقوں سے ہوئے ہیں، ٹرنچز کے اندر رکھے ہوئے ہیں. آل دس ون ڈز ناٹ سارٹ آف پٹ دیم ڈاؤن، بٹ دیر از نو ڈاکومنٹری ایویڈنس آف اینی کائنڈ آف آرڈر کے ڈو اٹ. لیکن بہت لارج اسکیل پہ تھا یہ، کیونکہ آپ نے نمبر دے دیے. لارج اسکیل تو نہیں کہہ سکتا، میں نے نمبرز تو ایبارشن سے لے کے دیے، مجھے نہیں پتہ. یہ تو 200,000 کا ہے، وہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ ہے کم ہے، میں نہیں جانتا کتنا ہے. پھر بھی 1 لاکھ سے اوپر تو میرا بھی ہے نا ایسٹیمیٹس وہاں. چلیں میرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. آخری ہے پھر پھر جلدی سے. اچھا ڈاکٹر طارق، یہ ہم برابر یہ ہر ایوری ایئر جب سے ایسٹ پاکستان کا فال ہوا یا ڈسممبرمنٹ ہوا بناتے ہیں، اس میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امیجیٹلی جب ایسٹ پاکستان کا ڈسممبرمنٹ ہو گیا اور یہاں پہ جو پارٹی رولنگ پارٹی آئی پیپلز پارٹی، ان کے ایک کیبنٹ منسٹر، تو ان کا میں نام لے لیتا ہوں، فیروز قیصر، جو پیپلز پارٹی کے تھے، فائنانس منسٹر تھے. تو انہوں نے مجھ سے پرسنلی، میں جب ان کے پاس ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا، اور بھی لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسٹ پاکستان کا یہ ہو گیا اور کیا پلان ہے، کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی ایک پتھر تھا وہ چلا گیا ہمارے پیٹ سے، تو وی آر ویری ریلیکسڈ، ہم تو بہت خوش ہیں. تو جب اگر ایسی بات ہے کہ ان سائڈ فرام ہارٹ آف ہارٹ اگر آپ لوگ خوش ہیں، تو اس کا کیوں رونا ہر سال کرتے ہیں ایسٹ پاکستان چلا گیا اور یہ ہو گیا؟ تو وی شوڈ فارگیٹ اٹ، ختم ہو گیا بس. اوکے رائٹ. دی آنسر از دیٹ ایکچولی دس وار ہیز ناٹ بین ریٹن اباؤٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ. اٹ ہیز بین فارگاٹن. زیادہ تر کتابوں میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں، بہت کم ذکر ہے. ایک پیراگراف ملتا ہے، ایون یہ جو میٹرک سے لے کے بی اے تک کی کتابوں میں 1-2 پیراگراف ملتے ہیں. سو اٹ ہیز بین فارگاٹن. اور یہ گڈ ریڈنس والی تھیوری جو ہے، جو آپ نے فیروز صاحب کی بتائی، کچھ اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن دا فیکٹ از دیٹ اے ہسٹورین کین ناٹ ڈو دیٹ. اے ہسٹورین مسٹ رائٹ. آفٹر آل پیپل ہیو بین کلڈ آن آل سائڈس اینڈ لاٹ مینی مور ہیو بین کلڈ دیر. تو بھولنے کی چیز نہیں ہے، اسے سبق سیکھنے کی چیز ہے، which is incumbent upon a historian and any person with a conscience. That's it. Thank you very much. Tariq, thank you very much. Tariq, thank you very much. آپ کا بہت